صفحہ نمبر 381 8 اگست 1940 کی پیشکش 8 اگست 1940 آفر وائسرائے نے کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں سے گفتگو کا آغاز کیا اور نئے حالات کے تحت نئے مطالبات کا فیصلہ کیا۔ برطانوی حکومت نے 8 اگست کو ایک وائٹ پیپر شائع کیا۔ اس کا مقصد ہندوستان کو نو آبادی کا درجہ دینا تھا اور یہ سب کچھ جنگ کے بعد ہی ممکن ہو سکتا تھا، لیکن فوری طور پر حکومت یہ چاہتی تھی کہ ہندوستان کو جنگی اور قومی امور میں شامل کیا جائے اور ایگزیکٹو کونسل میں ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے کونسل میں تمام جماعتوں کو نمائندگی دی۔ حکومت کی طرف سے شائع کردہ وائٹ پیپر میں اس بات کا بھی اعلان کیا گیا تھا کہ حکومت انتقال اقتدار کا کوئی ایسا منصوبہ نہیں بنائے گی جس کو ملک کی بڑی طاقتیں ماننے سے انکار کر دیں، اور حکومت سازی کے بارے میں ہندوستانی عوام کو خود کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ عوام کے نمائندوں پر مشتمل ایسی اسمبلی بنائی جائے گی جس میں تمام فرقوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ اسمبلی کا قیام بھی جنگ کے بعد عمل میں لایا جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہندوستانی عوام اور سیاسی جماعتیں جنگ کے دوران حکومت سے تعاون کریں۔ حکومت کی طرف سے جو وائٹ پیپر جاری کیا گیا تھا اس کی عبارت بہت مبہم تھی۔ اس میں مسلم لیگ کا ہندوستان کو تقسیم کر کے مطالبہ بالکل نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ اقلیتوں کے بارے میں بات گول بول کر دی گئی تھی اور ہندوستان کو نو آبادیاتی نظام بنانے کا وعدہ بھی مشروط طور پر کیا گیا۔ کانگریس نے ان حکومتی تجاویز کو مسترد کر دیا اور حکومت کے ساتھ اپنے تعاون کو بالکل ختم کر دیا۔ گاندھی، نہرو اور ابوالکلام آزاد نے حکومت کے خلاف زبردست پروپیگنڈا مہم شروع کر دی۔ گاندھی نے عدم تعاون کی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب عدم تعاون کی تحریک شروع کی گئی تو حکومت نے اس تحریک کا کوئی اثر نہ لیا اور کانگریسی رہنماؤں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ ویسے بھی اب کی بار اس تحریک میں وہ زور نہیں تھا کبھی تحریک خلافت کے دوران تھا۔ ان مظاہروں میں مسلمانوں نے شرکت نہیں کی تھی، چنانچہ یہ تحریک خود بخود ختم ہو گئی۔ حکومت کی طرف سے جو تجاویز پیش کی گئی تھیں اس کے بارے میں قائد اعظم نے وائسرائے کو بتایا کہ اس میں تقسیم کا ذکر نہیں، اور اس بات پر شکریہ ادا کیا کہ حکومت آئین سازی میں مسلمانوں کو بھی شامل کرے گی۔ صفحہ نمبر 382 وائسرائے سے گفتگو شنید کے بعد قائد اعظم نے مسلم لیگ کے لیے صدر کی حیثیت سے پہلی تجویز کے سوا باقی سب کو غیر تسلی بخش قرار دیا، تاہم اس کو کانگریس کی طرح بالکل مسترد نہ کیا۔ 8 اگست 1940 کے وائٹ پیپر پر بحث کرتے ہوئے وزیر ہند مسٹر ایمری نے پارلیمنٹ میں 14 اگست کو ایک تقریر کی۔ یہ تقریر مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا تھی کیونکہ اس میں تقسیم کا ذکر کیا گیا تھا۔ مسٹر ایمری نے تقریر کے دوران کہا کہ ہندوستان اتنا وسیع ہے کہ اس میں آزادی کے بعد بھی ایک سے کئی زیادہ ملک بن سکتے ہیں۔ یہ تقریر اس لحاظ سے ہندوؤں کے لیے حوصلہ شکن تھی۔ کانگریس نے حکومت پر بہت زیادہ تنقید کی۔ ایسے میں برطانوی وزیر اعظم چرچل نے اپنی پالیسی میں تبدیلی کی۔ اس کے بعد وزیر ہند نے کانگریس کو خوش کرنے کے لیے اپنی تقریروں میں یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ برطانیہ ہندوستان کو ایک سمجھتی ہے۔ مسلم لیگ نے اس کو وعدہ خلافی قرار دیا، جس میں بتایا گیا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ مسلمان تقسیم چاہتے ہیں، اس لیے مسلم لیگ کوئی بھی ایسا آئین منظور نہیں کرے گی جس میں پاکستان کی نفی ہو۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کی تحریک کو ہر گلی میں پہنچانے کے لیے مسلم لیگ کی شاخیں ہر سال 22 مارچ کو یوم استقلال منائیں گی۔ مسلم لیگ کو انگریزوں کی بدعہدیوں پر بہت غصہ تھا۔ مسلم لیگ کی حکومت کے خلاف عدم تحریک کی تحریک چلانا چاہتی تھی۔ اس دوران کانگریس نے تعاون کرنے کو کہا لیکن گاندھی نے کوئی توجہ نہ دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گاندھی صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس وقت جنگ عظیم دوئم اپنے جوبن پر تھی۔ جرمنی نے یورپ کے کئی ممالک کو فتح کر لیا تھا اور روس کے خلاف بھی فتوحات کرنی شروع کر دی تھی۔ اس وقت جرمنی پر اپنے عروج پر تھا اور اس جنگ میں برطانیہ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ ان حالات میں ہندوستان کے سیاسی حالات انگریزوں کے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھے۔ وہ ہندوستانیوں کا تعاون حاصل کرنا چاہتے تھے۔ امریکی صدر روزویلٹ کے کہنے پر کانگریسی لیڈروں کو سول نافرمانی کے خلاف دی گئی سزاؤں کو ختم کر دیا گیا۔ یہ حالات گاندھی کے لیے بہت فائدہ مند تھے۔ وہ حکومت سے سودا بازی کرنا چاہتا تھا۔ گاندھی کو اس بات کا یقین تھا کہ برطانیہ کانگریس کو واحد مضبوط طاقت سمجھتے ہوئے اس سے سمجھوتا کرے گا، لیکن برطانوی حکومت اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس لیے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور آئینی تعطل بدستور جاری رہا۔ 1941 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس مدراس میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں مسلم لیگ نے تقسیم کے منصوبہ کو آئین میں شامل کر لیا۔ صفحہ نمبر 383 قائد اعظم نے اپنی صدارتی تقریر میں سکھوں، شودروں اور دیگر اقلیتوں کو دعوت دی کہ وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں۔
قائد اعظم نے وعدہ کیا کہ وہ ان کی مدد کریں گے۔ تقسیم ہند کے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کو یہ خیال چھوڑ دینا چاہیے کہ ہندوستان صرف ان کا ہے اور یہ کہ ہندوستان میں صرف ایک قوم آباد ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ وہ اقلیتوں کو تحفظ دلانے میں مدد کریں گے اور مسلمانوں کو نجات تو صرف تقسیم میں ہے۔ کرپس مشن 23 مارچ 1942 کو سر اسٹیفورڈ کرپس کی قیادت میں ایک مشن ہندوستان آیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سیاسی اور آئینی مسائل پر مقامی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں سے مذاکرات کیے جائیں اور ان کے مسائل کا ایسا حل ڈھونڈا جائے جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہو۔ حکومت برطانیہ نے کرپس مشن اس وقت برصغیر بھیجنے کا فیصلہ کیا جب جنگ عظیم دوم اپنے عروج پر تھی اور اس قسم کے عوامل پیدا ہوئے کہ اس دور کے برطانوی وزیر اعظم مسٹر چرچل کو ہندوستان کے سیاسی لیڈروں سے بہتر تعلقات کے قیام کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کرپس مشن برصغیر بھیجنے کی چند اہم وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس وقت جنگ عظیم دوم اپنے زوروں پر تھی۔ جرمنی اور جاپان کے خلاف اتحادیوں کی افواج مسلسل پسپائی اختیار کر رہی تھی۔ جرمنی نے یورپ کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ شمالی افریقہ کے بھی وسیع علاقے جرمن افواج کے قبضے میں چلے گئے۔ جنرل رومیل مصر کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا اور نہر سویس پر جرمنی کے قبضے کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ مشرق بعید میں جاپان نے جلقار کر رکھی تھی۔ بحر الکاہل میں اس کی قوت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے امریکہ کے بحری اڈے پر پرل باربر پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا۔ مشرقی ایشیا کے برطانوی مقبوضات پر جاپانی افواج کا بتدریج قبضہ ہو رہا تھا۔ سنگاپور اور برما میں جاپانی افواج داخل ہو چکی تھی۔ تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کو بھی جاپان نے فتح کر لیا تھا۔ اس کی افواج رنگون پر اپنا جھنڈا لہرانے کے بعد برصغیر کا رخ کر رہی تھی۔ صوبہ بنگال اور صوبہ آسام کے علاوہ دیگر شہر جاپانی بمباری کی زد میں تھے۔ برطانوی افواج پسپائی اختیار کر رہی تھی۔ ہندو لیڈروں کے خیال میں جاپان کی بڑھتی ہوئی قوت ان کے لیے اچھی بات تھی۔ ان حالات میں برطانیہ نے ہندوستان کا تعاون حاصل کرنے کے لیے کرپس مشن کو بھیجا۔ صفحہ نمبر 384۔ 2، ہندوستان کا ایک سیاسی رہنما سبھاش چندر بوس تھا۔ اس کا رابطہ جرمنی اور جاپان سے مسلسل جاری تھا۔ وہ ہندوستان سے فرار ہو کر جرمنی جا پہنچا اور برلن ریڈیو سے ہندوستان کی آزادی کی ایک مہم شروع کر دی۔ اس نے ہندوستانیوں کو آزادی کے لیے ابھارا۔ اس نے جرمنی اور جاپان کی اعانت حاصل کی۔ اس کو ہندو نیتا جی کہا جاتا تھا۔ اس نے آزاد ہند فوج ترتیب دی تاکہ شمال مشرقی سرحدوں سے برطانوی استعماریت کے خلاف جد و جہد کی جائے۔ ہندو نوجوان آزاد فوج میں شامل ہونے لگے۔ بوس کا ارادہ تھا کہ انگریزوں سے غلامی حاصل کر کے رام راج قائم کیا جائے، لہذا حکومت ان سرگرمیوں سے پریشان تھی، اس لیے سیاسی مسائل کے حل کے لیے کرپس مشن کو بھیجا گیا۔ 3، دوسری جنگ عظیم میں امریکہ بھی اتحادیوں میں شامل تھا۔ اتحادیوں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ ہندوستان کی عوام کو اعتماد میں لیا جائے اور ان سے کامیاب مذاکرات کیے جائیں۔ چنانچہ امریکی صدر روزویلٹ نے بالخصوص برطانوی حکومت پر زور دیا کہ ہندوستانی رہنماؤں سے کسی سیاسی سمجھوتے کے لیے بات چیت کی جائے۔ دراصل امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ایک ملاقات بحر الکاہل میں ایک بحری جہاز اگسٹا پر ہوئی۔ اس دوران مشہور اٹلانٹک چارٹر تحریر کیا گیا۔ اس چارٹر میں یہ طے پایا تھا کہ دنیا بھر کی اقوام کو اپنی مرضی سے جینے کا حق ملنا چاہیے اور کسی ایک قوم کو اپنی مرضی دوسری اقوام پر نہیں ٹھوسنی چاہیے۔ اس چارٹر میں حق کی خود ارادیت کی حمایت کی گئی۔ اس کو برصغیر کی تمام اقوام نے پسند کیا۔ کانگریس نے اس چارٹر کو بہت مفید قرار دیا، جبکہ مسلم لیگ نے حق کی خود ارادیت کی وجہ سے اس چارٹر کی اہمیت کو قبول کیا۔ برطانوی حکومت نے اس چارٹر کی وجہ سے ہندوستان کے رہنماؤں سے رابطہ قائم کرنا چاہا اور برصغیر کے مستقبل کے بارے میں کوئی رائے عمل تیار کرنے کے لیے کرپس کو برصغیر بھیجا۔ 4، اس وقت برصغیر کے سیاسی حالات بھی بہت اچھے نہیں تھے۔ جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی کانگریس وزارتوں نے استعفیٰ دے کر سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی تھی اور اس وقت سارے لیڈر جیلوں میں بند تھے۔ صفحہ نمبر 385۔ ہزاروں کانگریسی کارکن بھی سلاخوں کے پیچھے تھے۔ کانگریسی حکومت سے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ تھے۔ کانگریس کے حالات حکومت سے بہت زیادہ کشیدہ تھے۔ اس عرصے میں مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کے طور پر اپنی پہچان کروا چکی تھی۔ قائد اعظم کو مسلمانوں نے اپنا رہنما تسلیم کر لیا تھا۔ مسلم لیگ میں قرارداد پاکستان کے ذریعے اپنے لائے عمل کا اعلان کر دیا تھا۔ اس وقت مسلمان یہ چاہتے تھے کہ انہیں برطانوی حکومت آزادی دے، یعنی اس وقت برصغیر کی دونوں سیاسی جماعتیں اپنے طور پر حکومت سے بدظن تھیں۔
اگرچہ دونوں کے نزدیک اس کی وجوہات مختلف تھیں، ان حالات میں برطانوی حکومت نے سر اسٹیفورڈ کرپس کو برصغیر بھیجا۔ کرپس مشن 22 مارچ 1942 کو ہندوستان پہنچا۔ سر اسٹیفورڈ کرپس نے آتے ہی اعلان کیا کہ وہ ایسا حل لائیں جس سے اکثریت و اقلیت مطمئن ہو جائیں گے۔ وہ ایسا حل لائے ہیں جس سے اکثریت و اقلیت مطمئن ہو جائے گی۔ برطانوی حکومت نے کرپس کا چناؤ بہت غور و فکر کے بعد کیا تھا، کیونکہ وہ کانگریسی رہنماؤں سے دوستانہ تعلقات رکھتا تھا۔ کرپس مشن نے آتے ہی وائسرائے اور انتظامی کونسل کے ارکان سے چند روز تک تبادلہ خیال کیا۔ اس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے فردر ملاقاتیں کی۔ پنڈت نہرو اور ابوالکلام آزاد نے کانگریس کی نمائندگی کرتے ہوئے کرپس مشن سے ملاقاتیں کی۔ قائد اعظم سر سکندر حیات اور فضل الحق نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے وائسرائے سے ملاقاتیں کی۔ اس کے علاوہ دیگر جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی ملاقاتیں کی۔ سر اسٹیفورڈ کرپس نے اپنی ملاقات کے دوران ان تجاویز پر بحث کی جو وہ ساتھ لائے تھے۔ جب ان تجاویز کی تشریح اور وضاحت کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے متضاد باتیں شروع کر دیں جو تجاویز سے ہم آہنگ نہیں تھیں۔ کرپس مشن کی اہم تجاویز درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جنگ کے خاتمہ پر برصغیر کو آزادی دی جائے گی، اسے درجہ نو آبادیات حاصل ہوگا اور اس کا تعلق برطانیہ اور دیگر نو آبادیات کے ساتھ برابری کا ہوگا۔ وہ داخلی اور خارجی معاملات میں خود مختار ہوگا۔ آزادی کا طریقہ کار یہ ہوگا۔ 2، تمام صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرائے جائیں گے۔ 3، اس کے فوراً بعد ایک دستور ساز اسمبلی تشکیل دی جائے گی، اس کے ارکان انتخاب مناسب نمائندگی کے اصول پر اسمبلیاں کریں گی۔ دستور ساز اسمبلی میں ریاستوں کے نمائندے بھی شرکت کریں گے۔ دستور وفاقی طرز کا ہوگا، صفحہ نمبر 386۔ 4، پھر ہر صوبے سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ ہندوستان وفاق میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ جس صوبے کی اسمبلی 60% اکثریت سے ہاں کہہ دے اسے ریاست میں شامل کر لیا جائے گا، اگر نہ کہے تو اس صوبے کو اس تصواب رائے کے ذریعے 60% اکثریت کی بنا پر الگ ہو جانے کا موقع دیا جائے گا۔ اگر الگ ہونے والے صوبے چاہیں تو اپنا الگ وفاق بنا سکتے ہیں۔ ان کو دستور سازی اور آزادی حاصل کرنے کے لیے وہی مواقع حاصل ہوں گے جو ہندوستان کی ابتدائی ریاست کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ 5، جب تک نیا دستور تیار نہیں ہو جاتا برصغیر کی دفاع کی ذمہ داری برطانیہ کے کندھوں پر ہوگی۔ 6، بعد از جنگ کی تجاویز کے علاوہ فوری عمل درآمد کی تجاویز بھی تھیں۔ کہا گیا کہ وائسرائے کی انتظامی کونسل میں برصغیر کی سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کو فوری طور پر جگہ دی جائے گی، مگر دفاع کا محکمہ انگریز ممبر کے پاس رہے گا۔ 7، ان تجاویز کی پہلی شرط یہ تھی کہ تجاویز کے دونوں حصے اکٹھے منظور یا مسترد کیے جائیں، اور یہ کہ کانگریس اور مسلم لیگ یعنی ہندو اور مسلمان دونوں راضی ہوں۔ کرپس تجاویز کو مسلم لیگ، کانگریس اور تمام جماعتوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر مسترد کر دیا۔ یہ ممکن تھا کہ ان تجاویز کے کچھ حصوں کو منظور کر لیا جاتا، لیکن کرپس نے یہ شرط عائد کر دی کہ ان تجاویز کو یا تو کلی طور پر قبول کر لیا جائے یا پھر ان کو مسترد کر دیا جائے۔ کسی ایک حصہ کو منظور یا نامنظور نہیں کیا جائے گا۔ ان تجاویز سے یہ بات بھی واضح تھی کہ برطانیہ کی حکومت جنگ سے پہلے ہندوستان کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھی۔ کرپس تجاویز میں اگرچہ پاکستان کے قیام کا مطالبہ واضح طور پر قبول نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس میں واضح اشارہ موجود تھا۔ تقسیم کے تصور کو حکومت برطانیہ نے تسلیم کر لیا تھا۔ اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ کرپس تجاویز میں ایک مثبت پیش رفت ہوئی تھی، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قومیت پرستی کی تحریک کی عظیم فتح تھی۔ تجاویز کے بعض حصوں سے مسلم لیگ کو اتفاق تھا، لیکن کرپس نے کہا تھا کہ اگر ان تجاویز کو منظور کرنا ہے تو مکمل طور پر ایسا کیا جائے۔ اس لیے مسلم لیگ نے ان تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کرپس تجاویز کے بارے میں قائد اعظم نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ چونکہ پاکستان کا قیام مسلم لیگ کا مقصد بن چکا تھا اور اس سے کم کسی نقطہ پر متفق نہیں ہو گئے، صفحہ نمبر 387، اس لیے کرپس تجاویز کو مسترد کیا جاتا ہے۔ ان تجاویز میں پاکستان کے قیام کا امکان تسلیم کیا گیا تھا، لیکن قائد اعظم نے اس کو نامنظور کیا کیونکہ اس میں پاکستان کو واضح اور براہ راست طور پر نہیں مانا گیا تھا۔ مسلم لیگ کا نصب العین پاکستان ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل، کوئی نیا راستہ مسلمانوں کو قبول نہیں ہوگا۔ آنے والے دور میں یہ بات ثابت ہوئی کہ مسلم لیگ نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ کرپس تجاویز پر برصغیر کے رد عمل نے بین الاقوامی صورتحال کو بھی متاثر کیا۔ جنگ ایک اہم مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، جاپانی برصغیر کے قریب پہنچ چکی گئی۔ ان حالات میں امریکہ کے صدر روز ویلٹ نے چرچل کو لکھا کہ وہ ہندوستانی عوام کو حق خود ارادیت دے دے، صفحہ نمبر 387 جاری ہے۔ نہیں تو جاپان کی بڑھتی ہوئی افواج ہندوستان پہنچے گی تو یہاں کی عوام برطانیہ اور امریکہ کے خلاف ہوگی۔ اس طرح جاپانی آسانی سے یہاں جائیں گے، لیکن چرچل نے روز ویلٹ سے اتفاق نہ کیا۔ حالات نے چرچل کا ساتھ دیا اور جنگ کا پانسا جلدی پلٹ گیا۔ کانگریس کی کوشش،
اس وقت کانگریس کی کوشش کر رہی تھی کہ حکومت اس کے حوالے کر دی جائے۔ وہ تمام کرپس کے ساتھ وائسرائے کی انتظامی کونسل کو ایک قومی حکومت کی شکل دینے پر بات چیت کرتی رہی۔ اس کا مطالبہ تھا کہ وہ قومی حکومت مرکزی اسمبلی کے منتخب ممبروں کے سامنے جواب دہ ہو۔ جب پوری حکومت فوراً کانگریس کے حوالے کرنے کا مطالبہ نہ مانا گیا تو بات چیت ٹوٹ گئی۔ رد عمل: کانگریس بر صغیر کے تقسیم کے امکانات سے بہت گھبرائی۔ اس کا خیال تھا کہ انگریز جنگ ہار جائے گا اور اسے اپنا وعدہ پورا کرنے کا موقع نہ ملے گا۔ اس لیے گاندھی نے کرپس کی تجاویز کو جنگ کے بعد دیوالیہ بینک کے لیے ایک ایسے چیک سے تشبیہ دی جس پر آئندہ کی تاریخ لکھ دی گئی ہو۔ کرپس نے کانگریس کی بہت منت سماجت کی، لیکن اس نے 11 اپریل کو ان تجاویز کو مسترد کر دیا۔ مسلم لیگ بھی کرپس تجاویز سے مطمئن نہ تھی۔ ان میں پاکستان کے قیام کی گنجائش کی طرف محض ایک اشارہ تھا۔ صفحہ نمبر 388۔ بات کھل کر سامنے نہ آئی تھی، اس لیے اس نے بھی 13 اپریل کو تجاویز کو مسترد کر دیا۔ کرپس نے وطن واپس جا کر کہا کہ برطانیہ کو چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو برصغیر کو حقیقی آزادی دے دے۔ کرپس تجاویز کے بارے میں قائد اعظم نے فرمایا، حکومت کی طرف سے سر اسٹیفورڈ کرپس جو تجاویز لے کر ہندوستان آئے تھے ان میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ ان تجاویز میں پاکستان کو واضح طور پر قبول نہیں کیا گیا، نہ مسلمانوں کے حق خود ارادیت کو مانا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کو مسترد کر دیا۔ کرپس کی واپسی کے بعد گاندھی نے ہندو مسلم مسئلہ پر اس طرح تبصرہ کیا: نتائج کچھ بھی ہوں، ہندوستان سے انگریزوں کی منظم واپسی ہندوستان اور برطانیہ دونوں کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ برطانوی سیاستدان اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ ہندو اور مسلم جھگڑا بہرحال ہمارا داخلی معاملہ ہے۔ وہ ہندوستان خالی کر دیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمام جماعتیں اسی میں بہتری دیکھیں گی کہ متحد ہو جائیں۔ برصغیر سے انگریزوں کی مکمل واپسی اتحادی طاقتوں کو مکمل اخلاقی بنیاد فراہم کر دے گی۔ 4. اہمیت: چودھری خلیق الزمان کہتے ہیں کہ کرپس تجاویز چاہے کتنی کھوکھلی ہوں، یہ بات کہنا بجا ہوگا کہ برطانیہ نے اب تک ہندوستان کو جس قدر پیشکش کی تھی، یہ تجاویز ان سے آگے تھیں۔ کرپس مشن نے گول مول الفاظ میں پاکستان کا اصول تقسیم کر لیا۔ تجاویز کا اعلان ہندوستان کے ہند اتحاد کے خاتمے کی حیثیت رکھتا اور وہ اس بات کا اظہار تھا کہ مسلمانوں کی منزل قریب آ گئی ہے۔ اس نے پہلی مرتبہ ایک ہندوستانی وفاق کے نظریہ کو مسترد کر دیا۔ کرپس اسکیم سے پاکستان کے مقصد کو اس حد تک ضرور تقویت پہنچی کہ حکومت برطانیہ کی عملی سیاست کے دائرے میں داخل ہوگی اور پاکستان اب ان تجاویز کو ماننے سے انکار اس نے کیا۔ صفحہ نمبر 389 یعنی 389۔ اگر مسلمان ہندوستان کے ایک حصے پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ اسی بنیاد پر سمجھوتہ کر لیا جائے تاکہ ایک قدم آگے بڑھے۔ اور راجی جی نے جرأت سے کام لیا اور مدراس اسمبلی اور صوبائی کانگریس کے ممبروں کا ایک اجلاس 23 مارچ 1942 کو بلایا اور 2 قراردادیں پاس کروائیں۔ اول یہ کہ کانگریس کو مسلم لیگ کا مطالبہ تسلیم کر لینا چاہیے اور اس بنیاد پر مسلم لیگ سے بات چیت کرنی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ مدراس اسمبلی اور وزارت کو بحال کیا جائے اور مسلم لیگ کو وزارت میں شریک کیا جائے۔ 29 اپریل کو یہ سفارشات کانگریس کمیٹی کے اجلاس میں پیش ہوئیں اور بھاری اکثریت سے مسترد کر دی گئیں۔ اس پر 15 جولائی کو راجا جی کانگریس سے علیحدہ ہو گئے اور آزاد سیاسی کارکن بن کر اپنے خیالات کی تبلیغ کرنے لگے۔ انہوں نے 12 اپریل 1943 کو عید میلاد النبی کے موقع پر کہا، میں پاکستان کی حمایت کرتا ہوں کیونکہ میں ایسی ریاست کی خواہش نہیں کرتا جہاں ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ ہندوستان چھوڑ دو تحریک۔ کرپس کے واپس جانے کے بعد گاندھی نے جواری کا آخری داؤ کھیلنے کی تیاری کی اور ہندوستان چھوڑ دو کا نعرہ لگایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ انگریز برصغیر کی حکومت کانگریس کے سپرد کر کے واپس چلے جائیں۔ انہوں نے اس تحریک کو کھلی بغاوت قرار دیا۔ 14 جولائی کو کانگریس نے ہندوستان چھوڑ دو قرارداد پاس کی اور اس عقیدے کا اظہار کیا کہ انگریزوں کی موجودگی میں نہ فرقہ وارانہ اختلافات کا تسویہ ہوگا اور نہ بیرونی حملے کا دفاع ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ گاندھی نے اس قرارداد کے ذریعے حکومت کو ڈرانا اور دھمکانا چاہتے تھے۔ ساتھ ہی ان کو یقین تھا کہ اگر یہ دھمکی بیکار ثابت ہوئی تو اس سے باہر نکلنے کا راستہ نکل آئے گا۔ 7 اگست کو کانگریس نے سول نافرمانی کی قرارداد منظور کر لی، جس کا متن یہ ہے کہ برصغیر سے انگریزی عمل داری کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ جنگ کے انجام اور جمہوریت اور آزادی کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے، لہذا کانگریس یہ مطالبہ پوری شدت سے دہراتی ہے کہ برصغیر سے برطانوی اقتدار ختم کر دیا جائے۔ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ برصغیر کے حق آزادی اور خود مختاری کے قیام کے لیے پرامن اور ملکگیر عام جد و جہد کی ابتدا کی جائے تاکہ ملک کے گزشتہ 22 برس میں اہنسا کی جو طاقت حاصل کی ہے اس کو استعمال میں لایا جا سکے۔
یہ جد و جہد گاندھی جی کے رہنمائی میں چلے گی۔ صفحہ نمبر 390، صفحہ نمبر 390۔ کمیٹی ان سے ضروری اقدامات اور قوم کی رہنمائی کی درخواست کرتی ہے۔ اگلے دن تمام کانگریسی لیڈر گرفتار ہو گئے اور کانگریس پر پابندی لگ گئی۔ یہ فارمولہ راجا جی نے قائد اعظم کو اس شرط کے ساتھ پیش کیا کہ وہ اسے ذاتی طور پر قبول کر لیں یا مسترد کریں۔ قائد اعظم نے اس بارے میں مسلم لیگ کی مجلس عاملہ سے مشورہ کرنا چاہا تو راج گوپال اچاریہ نے 30 جون کو یک طرفہ طور پر اعلان کر دیا کہ مسٹر جناح نے اس فارمولے کو مسترد کر دیا۔ قائد اعظم نے جواب میں کہا کہ اگر یہ فارمولہ اب بھی گاندھی کی طرف سے آ جائے تو وہ اس کو مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کے سامنے پیش کرنے کو تیار ہیں۔ گاندھی جی مذاکرات 1944۔ گاندھی کی سول نافرمانی کی تحریک ناکام ہو گئی۔ جنگ عظیم دوم میں انگریز فاتح کی حیثیت اختیار کر رہے تھے۔ اب حکومت کو بلیک میل کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں تھا۔ گاندھی نے نئی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سوچا کہ قائد اعظم سے رابطہ کیا جائے، کیونکہ گاندھی اور ابوالکلام آزاد کے نزدیک حکومت سے اپنی بات منوانے کا یہ آخری حربہ تھا کہ ہندو اور مسلمان آپس کے اختلافات مٹا کر ایک مشترکہ جد و جہد شروع کریں۔ اس خیال کے پیش نظر گاندھی نے راج گوپال اچاریہ سے ملاقاتیں کی اور ایک فارمولہ طے کیا تاکہ اس پر قائد اعظم کو راضی کیا جا سکے۔ راج گوپال اچاریہ کا یہ فارمولہ ایک جال تھا۔ قائد اعظم کو شروع ہی سے اس کے بارے میں شک تھا۔ اچاریہ نے قائد اعظم سے درخواست کی کہ وہ ذاتی حیثیت سے اس فارمولہ کو قبول کر لیں، لیکن انہوں نے مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کے مشورے کے بغیر ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں مسلم لیگ نے فارمولے پر غور و خوض کیا اور اس کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد گاندھی نے نئے سرے سے قائد اعظم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ جیل میں بیماری کی وجہ سے گاندھی بہت کمزور ہو گیا تھا، اس لیے حکومت نے 6 مئی 1944 کو اسے رہا کر دیا۔ حکومت سے تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے گاندھی نے وائسرائے لارڈ ویول کو خط لکھا کہ اگر حکومت ہندوستان کی آزادی کا اعلان کر دے اور مرکز کو ذمہ دار حکومت کا درجہ دے دے تو وہ حکومت مخالف تحریکوں کو روک دے گا اور حکومت سے تعاون کرے گا۔ صفحہ نمبر 391۔ لیکن لارڈ ویول نے گاندھی کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد گاندھی نے قائد اعظم اور مسلم لیگ سے رابطہ بڑھانے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ راج گوپال اچاریہ سے کہا کہ وہ قائد اعظم سے ملاقات کا وقت لے۔ جب اچاریہ نے اس سلسلے میں قائد اعظم سے رابطہ کیا تو قائد اعظم نے کہا کہ اگر گاندھی کو مجھ سے بات کرنی ہے تو وہ براہ راست خود رابطہ کرے۔ اس کے جواب میں گاندھی نے قائد اعظم کو خط لکھا اور ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، جس میں ان کو قائد اعظم کے لقب سے یاد کیا۔ یہ خط گجراتی زبان میں لکھا گیا تھا، جس سے یہ تاثر دینا تھا۔ مقصود تھا کہ ہم دونوں کے خاندان گجرات یعنی کاٹھیا واڑ سے تعلق رکھتے ہیں۔ قائد اعظم نے اس کا جواب انگریزی میں دیا اور کہا کہ انگریزی ہی ایسی زبان ہے جس میں میرے مفہوم کی ادائیگی میں غلطی کا امکان بہت کم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کشمیر جا رہا ہوں، وہاں سے میری واپسی پر اگر آپ میری کوٹھی پر آئیں تو میں استقبال کرنے میں خوشی محسوس کروں گا۔ گاندھی جناح ملاقات بمبئی میں 9 ستمبر 1944 کو شروع ہوئی، 18 دن جاری رہ کر 27 ستمبر کو ختم ہو گئی۔ گفتگو کی بنیاد راجا جی فارمولہ تھا۔ اس کے لیے قائد اعظم نے جولائی کے آخر میں مسلم لیگ سے گاندھی سے بات چیت کرنے کا اختیار حاصل کیا۔ بمبئی میں ملاقاتیں بھی اور خط و کتابت بھی۔ اس عرصہ میں 21 خطوط لکھے گئے، ان میں سے گاندھی کے 10 خط تھے اور قائد اعظم کے 11 ستمبر کو قائد اعظم نے گاندھی نے زور دے کر کہا، حق خود ارادیت کے حصول کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہندوستان کی تمام جماعتیں اور گروہ مل کر اس کے لیے جد و جہد کریں، مگر وہ ایسی آئین ساز اسمبلی ہرگز نہیں چاہتی جو مسلمانوں کے حقوق سلب کرے۔ 15 نومبر کو گاندھی نے قائد اعظم کو لکھا، میں تاریخ میں اس کی مثال نہیں پاتا کہ کچھ لوگ جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا مذہب قبول کر لیا ہو اور وہ ان کی اولاد اور کا دعویٰ کریں وہ اپنے آباء و اجداد سے الگ ایک قوم بن چکے ہیں۔ اگر ہندوستان اسلام کی آمد سے پہلے ایک قوم تھا تو اسلام کے بعد بھی اس کو ایک قوم رہنا چاہیے۔ ہندو مسلم مساوات۔ مرکزی اسمبلی میں لیاقت علی خان مسلم لیگ اور بھولا بائی دیسائی کانگریس پارلیمانی پارٹی کے ڈپٹی لیڈر تھے۔ صفحہ نمبر 392۔ دونوں نے 20 جنوری 1945 کو اس تجویز پر اتفاق کیا کہ آئندہ عبوری حکومت میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کی مساوی نمائندگی ہو۔ اس حکومت کو اسمبلی کے منتخب ارکان کے تابع کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور اس کو آئندہ آئین کے سوال سے الگ رکھا جائے۔ بھولا بائی دیسائی نے اس تجویز پر گاندھی کی بھی آشیرواد حاصل کر لی اور اس کو وائسرائے کے سامنے یہ کہہ کر پیش کر دیا جس کو گاندھی جی اور لیاقت علی خان دونوں منظور کرتے ہیں۔ امید ہے کہ مسٹر جناح بھی اسے قبول کر لیں گے۔ وائسرائے نے مسٹر جناح سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے لیاقت دیسائی پر جی کا کوئی علم نہیں۔ لیاقت علی خان نے
پیکٹ کے باوجود اس کے وجود سے انکار کر دیا۔ گاندھی اور کانگریس نے ایسا ہی کیا، لیکن چونکہ یہ بات وائسرائے تک پہنچ چکی تھی، آئندہ بری حکومت بناتے وقت اس پر عمل کیا گیا اور کانگریس نے اس کی مخالفت نہ کی۔ البتہ بھولا بھائی دیسائی کہیں کے نہ رہے۔ تاریخ میں یہ لیاقت دیسائی پیکٹ کہلاتا ہے۔ ویول منصوبہ اسی پیکٹ کا چربا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ لیاقت دیسائی فارمولے نے کا علم مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کو بھی نہ تھا۔ میں کانگریس یا ہندوؤں کا نمائندہ بن کر نہیں بلکہ اپنی ذاتی حیثیت سے آیا ہوں۔ اس میں گاندھی کی گہری چال تھی۔ وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ خود تو تحمل پر آمادہ ہیں اور اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کے ذمہ دار قائد اعظم ہیں۔ بہرحال مذاکرات کا آغاز راج گوپال اچاریہ کے فارمولے سے کیا گیا۔ قائد اعظم نے اس فارمولے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے کہا کہ اگر کوئی نیا فارمولہ دونوں لیڈروں نے منظور بھی کر لیا تو گاندھی تو محض ذاتی حیثیت سے مذاکرات میں شریک تھے، وہ کیسے کانگریس کی منظوری حاصل کر سکتے تھے؟ اس پر گاندھی نے جواب دیا کہ اگر کوئی فارمولہ طے ہوتا تو اس کو اپنی ذاتی حیثیت سے کانگریس سے منظور کروانے کی کوشش کریں گے۔ جب قائد اعظم اس پر مطمئن نہ ہوئے تو گاندھی نے 23 مارچ 1940 کی قرارداد کو پاکستان کی بنیاد بنا کر مذاکرات کو آگے بڑھانے کی تجویز پیش کی۔ مذاکرات کے کئی دور ہوئے، مجموعی طور پر 18 دن گاندھی اور قائد اعظم کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ گاندھی نے باقی تمام نکات چھوڑ کر قائد اعظم کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کانگریس اور مسلم لیگ کی عبوری حکومت کے قیام کے لیے ان کا ساتھ دیں، لیکن قائد اعظم نے کہہ دیا کہ تقسیم کے متعلق سب کچھ انگریزوں کی حکومت کی موجودگی میں ہوگا، کیونکہ قائد اعظم کو یہ بات نظر آ رہی تھی کہ انگریز یہاں سے چلے گئے تو پھر پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ صفحہ نمبر 393۔ اس طرح گاندھی کی چالیں یکے بعد دیگرے ناکام ہوتی چلی گئیں، اس لیے مذاکرات کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اس سے مسلم لیگ کا موقف سامنے آیا۔ گاندھی نے سرسے کے دوران دو قومی نظریہ کی مخالفت جاری رکھی۔ قائد اعظم اور گاندھی کے درمیان جو مذاکرات ہوئے، قائد اعظم نے ان کو خوبصورتی سے مسلم لیگ کے حق میں ڈھال دیا۔ گاندھی اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس طرح مذاکرات کا یہ دور ختم ہو گیا۔ ویول پلان اور شملہ کانفرنس۔ لارڈ ویول برصغیر میں وائسرائے کی حیثیت سے اکتوبر 1943 میں آئے۔ وہ اس سے پہلے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے اپنے فرائض ادا کر چکا تھا اور برصغیر کی سیاسی اور معاشرتی صورتحال سے پوری طرح واقفیت رکھتا تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ برصغیر متحد رہے اور آزادی کے بعد ایک ہی ملک رہے۔ اس وقت جنگ عظیم دوم ختم ہونے کے قریب تھی اور حالات کا یہ تقاضا تھا کہ برصغیر میں مناسب آئینی تبدیلیاں کی جائیں۔ 17 فروری 1944 کو لارڈ ویول نے برصغیر کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا اور اپنی پالیسی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ ہمارا اولین مقصد جنگ میں فتح حاصل کرنا ہے اور ہماری خواہش ہے کہ ہندوستان ایک خوشحال، خود مختار اور متحد مملکت کی شکل میں ڈھل جائے۔ جغرافیائی اعتبار سے ہندوستان ایک وحدت ہے اور جغرافیہ میں تبدیلی کا امکان نہیں۔ لارڈ ویول نے اپنی تقریر میں کانگریس کی کارکردگی اور اس کی قیادت کی تعریف کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کانگریس کی حمایت کرتا تھا۔ اس تقریر کے بہت سے نکات ایسے تھے جو قائد اعظم اور مسلم لیگ کو پسند نہیں تھے۔ ویول پلان پر غور کرنے کے لیے شملہ کانفرنس بلائے جانے کا اعلان 16 جون 1945 کو لارڈ ویول نے آل انڈیا ریڈیو سے کیا۔ اعلان میں کہا گیا کہ برصغیر کے 21 رہنماؤں کو دعوت دی جائے گی۔ صفحہ نمبر 394۔ شملہ کانفرنس 25 جون 1945 میں شملہ کانفرنس کا پہلا اجلاس وائسرائے لاڈج میں وائسرائے لارڈ ویول کی صدارت میں منعقد ہوا۔ جب اجلاس شروع ہوا تو قائد اعظم نے وائسرائے سے اپیل کی کہ وہ کانگریس کا اجلاس کچھ عرصہ کی تاخیر سے بلائیں۔ اس وقت تک جنگ عظیم دوم ختم ہو گئی تھی۔ کانگریس اور حکومت کا رویہ بھی تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ مزید بلیک میل ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ کانگریس کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ حکومت سے تعاون کرے۔ اس عرصے میں بین الاقوامی طور پر بھی برطانیہ پر دباؤ بڑھ گیا تھا کہ وہ ہندوستان کو آزادی دے۔ مذاکرات کا یہ دور سیاسی رہنماؤں کے درمیان کئی ماہ سے جاری تھا۔ ویول پلان بظاہر آگے کی طرف ایک قدم دکھائی دیا۔ حکومت نے بہتر ماحول کی تخلیق کے لیے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ کانگریس کو ویول پلان بہت پسند آیا۔ ہندوؤں نے اس سے بہت سی توقعات وابستہ کر لیں۔ ان کو اپنا مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا تھا، کیونکہ اگر اس پلان پر عمل ہو جاتا تو مرکز اور صوبوں میں اس کی وزارتوں کی تشکیل لازمی تھی۔ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا اب کانگریس کے سامنے واحد حل تھا۔ جرمنی کے خلاف جنگ میں برطانوی حکومت اپنی خارجہ اور دفاعی مشکلات پر کافی حد تک قابو پا چکی تھی، اس لیے کانگریس نے ایجیٹیشن کا راستہ چھوڑ کر گفتگو کا راستہ اپنانا پسند کیا تھا۔
مسلم لیگ قائد اعظم کی سربراہی میں 1945 کے وسط تک ایک مضبوط اور مستحکم سیاسی جماعت بن چکی تھی۔ جب 1940 میں پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تو برصغیر کے مسلمانوں نے مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع کر دیا۔ قائد اعظم نے وائسرائے سے کانفرنس کے انعقاد میں تاخیر کے لیے کہا تاکہ مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی ویول پلان کے بارے میں باہمی صلاح مشورے کر کے اپنا موقف تیار کرے، لیکن وائسرائے تاخیر پر راضی نہ ہوا تو قائد اعظم نے اپنی ذاتی نوعیت کی غیر رسمی ملاقاتوں میں وائسرائے کو مسلم لیگ اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے گفتگو کی۔ کانگریس کے صدر کی حیثیت سے مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تقریر میں کہا کہ کانگریس کسی صورت میں بھی برصغیر کے ٹکڑے نہیں ہونے دے گی۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کے قائد اعظم نے مسلم لیگ کے صدر کے جواب میں کہا کہ مسلمانوں کی نمائندگی کا حق صرف مسلم لیگ کو ہے، اس کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ صفحہ نمبر 395۔ شملہ کانفرنس کا اجلاس 25 جون 1945 سے 14 جولائی 1945 تک مسلسل منعقد ہوتے رہے۔ عام موضوع بحث یہ تھا کہ نمائندگی کا حق کس جماعت کو حاصل ہے۔ کانگریس کا موقف تھا کہ یہ جماعت تمام فرقوں کی جماعت ہے، جبکہ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے۔ کانفرنس میں مختلف جماعتوں کے نمائندوں نے اپنی اپنی تقاریر میں جو نکات اٹھائے ان کی روشنی میں تجاویز کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ پہلا حصہ وہ جس کا تعلق حکومت اور ایسی جماعتوں کے درمیان سمجھوتے سے تھا۔ اس کانفرنس میں مختلف تجاویز پر بحث کی گئی۔ بعض مراحل پر تعاون کی فضا بھی پیدا ہوتی نظر آئی، لیکن آخر کار تعطل پیدا ہو گیا۔ جو وزارتوں میں ہندو مسلم نمائندگی کے حوالے سے تھا، اس تعطل کو ختم کرنے کے لیے لارڈ ویول نے تجویز پیش کی کہ ساری سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے نمائندوں کے نام گورنر جنرل کو بھیج دیں، لیکن وزارتوں میں کانگریس، مسلم لیگ اور یونینسٹ پارٹی کے حصے کی نشستوں کے بارے میں مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ اس طرح شملہ کانفرنس ناکام ہوئی۔ وائسرائے نے 14 جولائی کو کانفرنس کے آخری اجلاس میں اس چیز کا اعتراف کیا کہ اس کی کوشش ناکام ہوئی۔ وائسرائے نے ناکامی کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی۔ اس کانفرنس میں کوئی مثبت فیصلہ نہ ہو سکا کیونکہ دونوں بڑی جماعتیں اپنے موقف پر ڈٹی رہیں۔ اگر قائد اعظم ویول پلان منظور کر لیتے تو پاکستان کا تصور ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا، کیونکہ برطانوی حکومت کی ہر ممکن یہ کوشش تھی کہ یہ متحد رہے اور مسلم لیگ مطالبہ پاکستان سے ہٹ جائے۔ انتخابات 1945 اور 46 یعنی الیکشن 1945 to 1946۔ برصغیر میں عام انتخابات 1945 اور 46 میں منعقد کیے گئے۔ یہ انتخابات اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں ان کو خاص سنگ میل سمجھا گیا، کیونکہ اس نے مسلمانوں کے مستقبل کی نشاندہی کرنی تھی۔ جنگ عظیم دوئم کے فوراً بعد برطانیہ میں عام انتخابات ہوئے۔ ونسٹن چرچل کی کنزرویٹو پارٹی جنگ میں فتح حاصل کرنے کے باوجود انتخابات میں ہار گئی اور لیبر پارٹی کے سربراہ لارڈ ایٹلی نے اپنی حکومت بنائی۔ برطانوی حکومت کی تبدیلی سے برصغیر کی سیاست پر نمایاں اثرات مرتب ہونے کا امکان تھا، کیونکہ لیبر پارٹی نے ہمیشہ ہندوستان کو ہمیشہ آزادی دینے کی بات کی تھی۔ ہندوستان میں موجود اقوام کے مطالبات میں اختلاف تھا۔ مسلم لیگ پاکستان چاہتی تھی اور کانگریس اکھنڈ بھارت کی حامی تھی۔ صفحہ نمبر 396۔ ان حالات میں ضرورت اس بات کی تھی کہ مختلف طبقوں کی مرضی معلوم کرنے کے لیے برصغیر میں انتخابات کروائے جائیں۔ مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے 14 جولائی 1945 کو ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے برطانوی حکومت کی توجہ انتخابات کے فوری انعقاد کی طرف کروائی۔ 21 اگست 1945 کو اعلان کیا گیا کہ 1945 کے آخر میں انتخابات کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ وائسرائے ہند نے بتایا کہ ہندوستان میں عام انتخابات کے ذریعے دستور ساز اسمبلی تشکیل دی جائے گی۔ صوبوں میں بھی انتخابات ہوں گے۔ مرکزی اور صوبائی وزارتیں بنائی جائیں گی۔ ان میں ہندوستان کی تمام اہم سیاسی جماعتوں کو شریک کیا جائے گا۔ مسلم لیگ کے لیے یہ انتخابات بہت اہمیت کے حامل تھے، کیونکہ ان کی بنیاد پر ہی پاکستان کے قیام کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ قائد اعظم کو یقین تھا کہ مسلم لیگ کو کامیابی حاصل ہوگی، اس لیے انہوں نے حکومت اور کانگریس دونوں کو چیلنج دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتخابات ریفرینڈم ہیں جو 3 اصول طے کریں گے۔ نمبر 1، کیا مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے؟ 2، کیا مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے؟ اور 3، کیا مسلمان برصغیر پاکستان کے قیام کی حمایت کرتے ہیں؟ ان انتخابات سے مسلم لیگ اور کانگریس کے دعووں کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلتا تھا، لہذا دونوں جماعتوں نے اپنی پوری کوششیں شروع کر دیں کہ وہ انتخابات میں کامیابی حاصل کر سکے۔ کانگریس نے منظم طور پر مسلم لیگ کے خلاف سرگرمیاں شروع کر دیں اور اس نے اپنا یہ دعویٰ ثابت کرنا تھا کہ مسلمانوں سمیت تمام ہندوستانی عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ کانگریس نے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے
دیگر جماعتوں کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پورے برصغیر میں مسلم لیگ کے دفتر کھولے، جلسے منظم کیے۔ قائد اعظم اور مسلم لیگ کو اس بات کا پتہ تھا کہ ان جلسوں اور ان حمایت حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ دسمبر 1945 میں برصغیر کی مرکزی اسمبلی کے انتخابات منعقد ہوئے۔ مسلمانوں کو جداگانہ حق کے نیابت کے تحت 30 نشستیں حاصل تھیں۔ کانگریس، جمعیت العلماء ہند، نیشنلسٹ مسلمان اور یونینسٹ پارٹی کے نمائندے مسلم لیگ کی مقابل ان نشستوں پر لڑے، لیکن نتائج مسلم لیگ کے حق میں نکلے۔ تمام مرکزی نشستیں مسلم لیگ نے جیت لیں، جس نے مسلم لیگ کے دعوے کو سچ ثابت کر دیا۔ مسلم لیگ نے حیران کن کامیابی حاصل کی۔ کل مسلم ووٹوں 86.6% مسلم لیگ کے حصے میں آیا۔ کل مسلم ووٹوں کا 86.6% مسلم لیگ کے حصے میں آیا۔ کانگریس کو بھی غیر مسلم نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی، اس نے غیر مسلم ووٹوں کا 91.3% ووٹ حاصل کیے۔ 1946 میں مرکزی اسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ نے حصہ لیا۔ تمام صوبوں کو اسمبلیوں میں مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں کی تعداد 495 تھی۔ مسلم لیگ نے ان میں سے 434 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ اس نے کل ووٹوں کا 87.6% ووٹ حاصل کیے۔ تمام صوبوں میں مسلم لیگ کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ اب میرے سامنے ایک جدول ہے، ایک چارٹ ہے جس میں 3 کالم ہیں: صوبے، کل مسلم نشستیں اور کل مسلم لیگ نے جیتی۔ تو صوبہ سرحد سے کل مسلم نشستیں تھیں 38، اس میں سے مسلم لیگ نے جیتی 17۔ پنجاب میں کل نشستیں تھیں 86 اور اس میں سے مسلم لیگ نے جیتی 79 یعنی 79۔ سندھ میں کل نشستیں تھیں 35، اس میں سے 28 مسلم لیگ نے جیتی۔ بنگال میں 119 کل مسلم نشستیں تھیں، اس میں سے 113 مسلم لیگ نے جیتی۔ یو پی میں کل نشستیں تھیں 66، اس میں سے 55 مسلم لیگ نے جیتی۔ بہار میں کل مسلم نشستیں تھیں 40، اس میں سے 34 مسلم لیگ نے جیتی۔ اڑیسہ میں کل مسلم نشستیں تھیں 4، اس میں سے 4 کی 4 مسلم لیگ نے جیتی۔ سی بی میں کل مسلم نشستیں تھیں 14، اس میں سے 14 کی 14 سیٹیں مسلم لیگ نے جیتی۔ آسام میں 34 کل مسلم نشستیں تھیں، اس میں سے 31 مسلم لیگ نے جیتی۔ مدراس میں کل نشستیں تھیں 29 اور اس میں سے 29 کی 29 جو نشستیں ہیں وہ مسلم لیگ نے جیتی۔ ممبئی میں کل نشستیں تھیں مسلمانوں کی کل مسلم نشستیں 30 اور 30 کی 30 جو ہیں بمبئی سے وہ مسلم لیگ نے جیت لیں۔ صفحہ نمبر 398۔ 19 اپریل 1946 میں دہلی میں ایک کنونشن ہوا۔ اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر قائد اعظم نے انتخابات میں کامیاب ہونے والے مرکزی اور صوبائی اسمبلی کو مسلم لیگی ارکان کو بلایا۔ اس کنونشن کی صدارت قائد اعظم نے کی۔ دنیا بھر سے 200 سے زائد صحافیوں نے اس کنونشن میں شرکت کی اور اس کی کارروائی کو دیکھا۔ اس کنونشن کی تقریروں اور قراردادوں کا یہ اثر ہوا کہ ہندوستان کے سیاسی مسئلہ کے حل میں کابینہ وفد کو بھی پاکستان ناگزیر معلوم ہونے لگا۔ تبصرہ: انتخابی اعداد و شمار سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ 1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ کو صرف 22% نشستیں حاصل ہوئی تھیں۔ 9 برس سے کم عرصے میں مسلم لیگ نے مرکز میں 100% اور صوبوں میں 87% سے زیادہ کامیابی حاصل کی۔ پھر دسمبر 1946 میں سندھ میں دوبارہ انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ نے تمام مسلمان نشستوں پر قبضہ کر لیا اور کامیابی کا تناسب 90% ہو گیا۔ مسلمان صوبوں میں صرف صوبہ سرحد میں کانگریس کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی، مگر وہاں بھی کانگریس کے مقابلے میں مسلم لیگ کو زیادہ ووٹ ملے تھے۔ مسلم اقلیتی صوبوں میں بمبئی، مدراس، سی پی اور اڑیسہ میں مسلم لیگ کو 100% کامیابی حاصل ہوئی۔ یو پی میں اس سے 83%، بہار میں 85% اور آسام میں 90% سے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ سندھ میں کانگریس کوئی مسلمان سیٹ حاصل نہ کر سکی۔ مختصر یہ کہ عام انتخابات میں مرکزی اسمبلی کو چھوڑ کر مسلم لیگ کو مجموعی طور پر 90% کامیابی حاصل ہوئی اور بقیہ 10% میں سے کانگریس کا حصہ 4% تھا۔ سید نور احمد لکھتے ہیں، یہ کامیابی بہت عظیم الشان تھی۔ صوبہ سرحد کے علاوہ ہر صوبے میں مسلم لیگ نے 90% یا اس سے زیادہ مسلم نشستیں جیت لی تھیں اور اس بات کا ٹھوس ثبوت دیا تھا کہ اس کے مطالبے کی پشت پر پوری قوم کی تائید و حمایت
حاصل ہے اسے۔ پاکستان کے لیے جو آئینی جنگ لڑی جا رہی تھی اس کی کامیابی کے لیے ایک بنیادی ضرورت پوری ہو گئی تھی۔ 1945 کے انتخابات اسلام اور پاکستان کے نام پر لڑ گئے تھے۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے مقصد کی تشریح ان الفاظ میں کی تھی کہ مسلمان ایسے پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں جہاں وہ اپنے ضابطۂ نوعیت کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ پاکستان کا مطالبہ تمام برصغیر کے تمام مسلم عوام کا مشترکہ اور متفقہ مطالبہ ہے، اور وہ اسلامی حکومت کا قیام چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ کے خلاف اس کے مسلمان اور غیر مسلم دونوں مخالفوں نے اپنی زبان اور اپنے قلم کی ساری طاقت لگائی۔ ہندو سیٹھوں نے بڑی تعداد میں روپیہ فراہم کیا، مگر قائد اعظم نے مقابلے میں حسین بھائی لالجی اور لیاقت علی خان کے مقابلے میں محمد احمد کاظمی اپنی ضمانتیں ضبط کر بیٹھے۔ یہی حال اور بہت سے انتخابی مقابلوں میں ہوا۔ صفحہ نمبر 399، مسلم صوبوں میں وزارت سازی۔ انتخابات کے بعد صوبوں میں وزارت سازی کا سوال اٹھا۔ مسلم اکثریت کے 3 صوبوں بنگال، پنجاب اور سندھ میں جہاں مسلم لیگ نے 90% کامیابی حاصل کی تھی، اس کے باوجود اس کو اسمبلیوں میں واضح اکثریت حاصل نہ تھی۔ وہ صرف اپنی متعلقہ صوبائی اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی ہونے کا دعویٰ کر سکتی تھی۔ بنگال کے گورنر نے اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی کو وزارت سازی کی دعوت دی اور حسین شہید سہروردی بنگال کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ سندھ میں گورنر نے مسلم لیگ پارٹی کے لیڈر غلام حسین ہدایت کو وزارت بنانے کی دعوت دی اور انہیں دوسری چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ مل کر وزارت بنا دی۔ دسمبر 1946 کے الیکشن کے بعد مسلم لیگ نے دوبارہ وزارت بنائی۔ صوبہ سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب نے کانگریس کی مخلوط وزارت قائم نہ ہو۔ کانگریس کا خیال تھا کہ اس سے پاکستان کا مطالبہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت پنجاب ہی کو پاکستان کا دل سمجھا جاتا تھا۔ نیز پنجاب کا گورنر برٹرینڈ گلاسی مسلم لیگ کا کھلا دشمن تھا اور اپنی دشمنی چھپانے کی کوشش بھی نہ کرتا تھا۔ پنجاب میں وزارت بنوانے کے لیے کانگریس نے مولانا ابوالکلام آزاد کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے سب سے پہلے سکھوں کو کانگریس کے ساتھ ملایا اور پھر مسلم لیگ کو تعاون کے لیے شرطیں پیش کی۔ مسلم لیگ ان کی شرائط قبول کرنے میں تیار نہ ہوئی۔ اس نے سکھوں سے علیحدہ بات چیت کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئی۔ اب مولانا آزاد نے کانگریس، سکھ اور یونینسٹ پارٹی کو ملا کر ایک مخلوط جماعت بنوائی اور گورنر نے ملک خضر حیات کو وزارت بنانے کی دعوت دی۔ وزارت کی حمایت پر 84 ہندو اور سکھ اور 10 یونینسٹ مسلمان تھے۔ صوبے کی مسلم اکثریت حزب مخالف بن گئی اور مسلمانوں کے نزدیک یونینسٹ پارٹی کا نام قوم سے غداری کے ہم معنی بن گیا۔ صفحہ نمبر 400۔ اس طرح کانگریس نے پنجاب میں اپنے تمام سیاسی اصول ترک کر دیے۔ اس کارنامے پر مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ پنجاب کی حکومت میں کانگریس شریک ہوئی۔ یہ ایسا واقعہ جو اب تک ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس بے اصول گٹھ جوڑ کا واحد مقصد یہ تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ کے ہاتھ میں اقتدار نہ آ سکے۔ سید نور احمد لکھتے ہیں کہ اس غیر قدرتی وزارت کا اصل افسوسناک پہلو یہ تھا کہ انتخابات کے بعد مسلمانوں اور سکھ اقلیت کے درمیان حقیقت پسندانہ مفاہمت کا جو برا بھلا موقع پیدا ہوا تھا ضائع ہو گیا۔ اگر اس مرحلے پر وزارت سازی کی ساری ذمہ داری مسلم لیگ پر ڈال دی جاتی تو اس بات کا امکان تھا کہ مسلم لیگ اور اکالی یعنی سکھ پارٹی ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کرتی۔ جو ڈرامہ کھیلا گیا اس سے ہندوؤں اور سکھوں کے دلوں میں یہ غلط تاثر پیدا ہوتا تھا کہ انہیں مسلمانوں کے ساتھ مفاہمت کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ان کے ایک چھوٹے سے گروہ کو ساتھ ملا کر مسلم لیگ کے منصوبے کو شکست دی جا سکتی ہے۔ مسلم لیگ کے نمائندوں کا کنونشن 9 اپریل 1946 کو دہلی میں مرکزی اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے مسلم لیگی ارکان کا ایک کنونشن ہوا جس میں 500 سے زائد ممبروں نے شرکت کی۔ مسلم لیگ کے نمائندوں کا کنونشن 9 اپریل 1946 کو دہلی میں مرکزی اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے مسلم لیگی ارکان کا ایک کنونشن ہوا جس میں 500 سے زائد ممبروں نے شرکت کی۔ اجلاس کنونشن کا وہ مسلم لیگ کے تاریخ ساز اجلاس لاہور سے زیادہ اہم تھا۔ وہ مسلم لیگ کا ایک عام سالانہ اجلاس تھا، جبکہ کنونشن میں اس کے تمام منتخب ممبران اسمبلی موجود تھے۔ دنیا بھر سے 200 صحافی بھی اس اجلاس کی کارروائی دیکھنے آئے تھے تاکہ عالمی رائے عامہ کو برصغیر کے مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کریں۔ اس میں بعض سکھ لیڈر بھی شریک تھے جن میں گیانی کرتار سنگھ قابل ذکر ہیں۔ اس کی صدارت قائد اعظم نے کی۔ اس اجلاس میں قرارداد لاہور میں ترمیم حسین شہید سہروردی نے پیش کی، جس کے ذریعے قرارداد لاہور میں لفظ مملکتوں کو بدل کر مملکت کیا گیا۔ قرارداد کی تائید چودھری خلیق الزمان نے کی۔
اس کی تائید مزید ملک فیروز خان نون چندری گر، ابراہیم اسماعیل چندری گر، غلام حسین ہدایت اللہ اور دوسروں نے کی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں شرکت کرنے والے مسلم لیگی ممبروں نے فرداً اس بات کا حلف اٹھایا کہ وہ حصول پاکستان کے سلسلے میں مسلم لیگ کے ہر مشورے اور ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ اس طرح سارے بر صغیر کے مسلمان منتخب نمائندوں نے ایک مرتبہ پھر اپنا یہ عہد تازہ کیا کہ وہ پاکستان بنا کر ہی دم لیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 034595413838 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 401، وزارتی مشن منصوبہ، دی کیبنٹ مشن پلان۔ برطانوی حکومت نے انتخابات کے دوران یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ برصغیر کے سیاسی مسائل طے کرنے کے لیے ایک وزارتی مشن دہلی بھیجا جائے۔ اس کا اعلان وزیر اعظم اٹلی نے 17 فروری 1946 کو کیا، جس میں اسٹیفورڈ کریپس صدر بورڈ آف ٹریڈ، AV الیگزینڈرا وزیر بحری اور لارڈ پیتھک لانس وزیر ہند شامل تھے۔ اس اعلان پر بحث کے دوران مسٹر اٹلی نے کہا کہ ہم اقلیتوں کے حقوق سے غافل نہیں ہیں، انہیں ہر قسم کے خطروں سے آزادی ملنی چاہیے، لیکن کسی اقلیت کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اکثریت کی آزادی کا راستہ روک لے۔ کانگریس کو اس اعلان سے بڑی خوشی اور وہی سمجھی کہ شاید برطانیہ مسلم لیگ کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس لیے جواہر لال نہرو نے اس اعلان کو ایک خوشگوار تبدیلی گاندھی نے حتمی فیصلے کی خواہش اور سردار ولبھ بھائی پٹیل نے خلوص کا مظاہرہ کیا۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ برصغیر کے مسلمانوں اقلیت نہیں بلکہ ایک قوم ہے اور حق خود ارادیت ان کا پیدائشی حق ہے، اور یہ کہ ہندوستان کے آئینی مسئلہ کا حل صرف پاکستان ہے۔ آمد وزارتی مشن۔ کابینہ مشن 24 مارچ کو دہلی پہنچا۔ لارڈ پیتھک لانس کو احساس ہوا کہ وزیر اعظم کے جس فکرے سے کانگریس خوش ہوئی ہے وہی وقت کے خلاف مسلمانوں کی بدگمانی کی وجہ بن گئی ہے۔ اس لیے انہوں نے دوسرے دن پریس کانفرنس میں مسلم لیگ کے اطمینان کے لیے کہہ دیا کہ جہاں کانگریس زیادہ بڑی تعداد کی نمائندہ ہے، مسلم لیگ کو بھی یہ سمجھنا صحیح نہیں ہوگا کہ وہ محض ایک اقلیت کی سیاسی پارٹی ہے۔ وہ عظیم مسلم جماعت کی ایک ایسی نمائندہ جماعت ہے جو صاحب اکثریت ہے۔ اسٹیفورڈ کریپس نے اس بات کی تردید کی کہ وفد اپنے ساتھ کوئی منصوبہ لایا ہے۔ کابینہ مشن نے آتے ہی گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بات چیت میں وائسرائے نے بھی شریک رہا۔ وفد نے صفحہ نمبر 402۔ وفد نے سب سے پہلے وائسرائے کی انتظامی کونسل اور پھر صوبائی گورنروں سے ملاقات کی۔ سیاسی لیڈروں میں سب سے پہلے کانگریس کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد سے ملاقات کی۔ گاندھی نے ذاتی حیثیت میں کہا کہ مسٹر جناح کا مطالبہ پاکستان میری سمجھ میں نہیں آتا۔ دو قومی نظریہ بالکل غلط اور خطرناک ہے۔ مذہب کی تبدیلی سے قومیت نہیں بدل جاتی۔ وفد نے قائد اعظم سے پہلی ملاقات 14 اپریل کو اور دوسری 12 اپریل کو کی۔ وفد نے قائد اعظم سے پہلی ملاقات 4 اپریل کو اور دوسری 12 اپریل کو کی۔ اس وقت قائد اعظم اور مسلم لیگ کی کیفیت 32 دانتوں بلکہ 32 زبانوں میں ایک زبان کی تھی۔ وائسرائے، صوبائی گورنر اور تمام صوبائی سیاسی پارٹیاں مطالبہ پاکستان کی سخت مخالف تھیں۔ خود کابینہ مشن کے ارکان کا رجحان بھی واضح طور پر ہندوستان کی وحدت قائم رکھنے کے حق میں تھا، لیکن وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ مسلم لیگ کے ساتھ سمجھوتہ کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ان دو ملاقاتوں میں قائد اعظم نے مطالبہ پاکستان وفد کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ہندو اور مسلمان دو
جدا جدا قومیں ہیں، ان کے لیے دو الگ الگ ریاستیں ہونی چاہیے۔ زندگی کے متعلق مسلمانوں کا تصور ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے، دونوں کے رسم و رواج الگ ہیں۔ ہندو اور مسلمان 1000 برس ساتھ ساتھ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ہندوستان کے کسی شہر میں جائے تو وہ دیکھے گا کہ ہندو اور مسلمانوں کے محلے الگ الگ ہیں۔ ہندوستان کبھی ایک نہیں رہا اور نہ انگریزوں کے جانے کے بعد ایک رہے گا۔ وفد اس نتیجہ پر پہنچا کہ مسلم رائے عامہ حق کی خود اختیاری کے بغیر مطمئن نہ ہوگی۔ وزارتی مشن کا خیال تھا کہ اگر ہندو اور مسلم وفاقوں کے اوپر ایک آل انڈیا یونین قائم کر دی جائے جس کے پاس صرف دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے محکمے ہوں، جس سے مسلمانوں کو ہندو غلبہ کا خطرہ باقی نہ رہے، تو برصغیر کو متحد رکھتے ہوئے مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے بنیادی مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وفد نے دونوں کو ان تجاویز پر ہم خیال بنانے کے لیے دوسری شملہ کانفرنس بلائی۔ دوسری شملہ کانفرنس میں شرکت کے لیے صرف کانگریس اور مسلم لیگ کو دعوت نامے 27 اپریل کو جاری ہوئی۔ یہ کانفرنس 5 مئی سے 12 مئی تک جاری رہی۔ اس میں مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم نواب محمد اسماعیل خان، لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر نے شرکت کی، جبکہ کانگریس کی نمائندگی مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبدالغفار خان، پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل نے کی۔ مذاکرات شروع ہوتے ہی اختلافات پیدا ہو گئے۔ وفد نے اپنی اسکیم پیش کی، جواب میں مسلم لیگ اور کانگریس نے تحریری طور پر اپنا نقطۂ نظر پیش کیا۔ کانگریس کچھ اور محکمے اور ٹیکس لگانے کا اختیار یونین کے سپرد کرنا چاہتی تھی۔ صفحہ نمبر 403، اس نے پاکستانی صوبوں کے اس حق کو نہ مانا کہ وہ اپنا جداگانہ وفاق اور دستور ساز اسمبلی قائم کر لیں۔ اسے مرکز میں ہندو مسلم مساوات بھی قبول نہ تھی۔ دوستانہ اور پرامن سمجھوتے کے لیے مسلم لیگ نے اپنے ابتدائی دعووں میں بہت لچک پیدا کی، لیکن دونوں کے درمیان اختلافات اتنے بنیادی تھے کہ سمجھوتا ممکن نہ ہوا اور کانفرنس ناکام ہو گئی۔ وفد کا منصوبہ۔ وفد نے 16 مئی 1946 کو اپنی طرف سے برصغیر کے آئندہ سیاسی دستور کا خاکہ شائع کیا، جو وزارتی مشن کی تجاویز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان تجاویز میں برصغیر کے لیے ایک نئی قسم کا وفاق تجویز کیا گیا جو 3 منزلہ تھا۔ اس کی غرض و غایت برصغیر کی وحدت کو قائم رکھنا تھا۔ اس منصوبے کے بنیادی نکات یہ تھے: نمبر 1، کل برصغیر کی یونین ہوگی جس میں تمام صوبے اور دیسی ریاستیں شامل ہوں گی۔ یونین کے پاس صرف دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے محکمے ہوں گے جن کے لیے یونین کو براہ راست ٹیکس لگانے کا اختیار حاصل ہوگا۔ 2، یونین کی ایک انتظامیہ اور اسمبلی ہوگی جو صوبوں اور ریاستوں پر مشتمل ہوگی۔ اس کے آئین میں یہ شرط رکھی گئی کہ فرقہ وارانہ نوعیت اور دستور میں ترمیم جیسے امور کے بارے میں فیصلے کے لیے پورے ایوان کی اکثریت اور اس کے ہندو اور مسلمان ارکان کی اکثریت کی تائید و حمایت حاصل ہوگی۔ 3، یونین کے لیے مخصوص محکموں کے علاوہ باقی تمام اختیارات صوبوں کے پاس ہوں گے۔ دیسی ریاستوں کے پاس وہ تمام شعبے اور اختیارات ہوں گے جو یونین کے سپرد نہ کیے جائیں۔ 4، صوبوں کی اس طرح گروپ بندی کی جائے گی: گروپ اے مدراس، بمبئی، یو پی، سی پی، بہار اور اڑیسہ، گروپ بی پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان، اور گروپ سی بنگال اور آسام پر مشتمل ہوگا۔ ہر گروپ کی اپنی الگ انتظامیہ اور اسمبلی ہوگی۔ ہر گروپ فیصلہ کرے گا کہ اختیارات میں سے کون کون سے اختیارات صوبوں کے پاس رہیں گے اور کون سے گروپ کے پاس۔ صفحہ نمبر 404۔ 5، ابتدا میں تمام صوبے اسی گروپ میں رہیں گے جس میں ان کو رکھا گیا ہے، مگر 10 برس گزر جانے کے بعد ہر صوبہ کو اپنی اسمبلی کی اکثریت کے فیصلے کے مطابق اپنے گروپ سے نکل جانے کا اختیار حاصل ہوگا۔ 6، دستور ساز اسمبلی کے ہر فرقہ کا انتخاب جداگانہ انتخاب کے اصول کے مطابق ہوگا۔ اس میں مختلف فرقوں کی نمائندگی اس طرح ہوگی: نام صوبہ، گروپ اے ہے، نام صوبہ، غیر مسلم نشستیں، سکھ، مسلم نشستیں، کل تعداد۔ صوبے کا نام ہے مدراس، غیر مسلم نشستیں 45، سکھوں کی کوئی نہیں، مسلم نشستیں 4 اور کل 49۔ صوبے کا نام ہے بمبئی، غیر مسلم نشستیں 19، سکھوں کی کوئی نہیں، مسلم نشستیں 2 اور کل تعداد 21۔ صوبہ یو پی، غیر مسلم نشستیں 47، سکھوں کی کوئی نشست نہیں، 8 مسلم نشستیں اور 55 کل تعداد۔ بہار کا صوبہ 31، کل مسلم نشستیں، سکھوں کی کوئی نشست نہیں، مسلم نشستیں 5 اور کل تعداد 36۔ اڑیسہ میں 9 غیر مسلم نشستیں، سکھوں کی کوئی نہیں، مسلم نشستیں بھی کوئی نہیں اور کل تعداد 9۔ سی پی میں 16 غیر مسلم نشستیں ہیں، سکھوں کی کوئی نشست نہیں، مسلم نشستوں میں 1 مسلم نشست ہے اور کل تعداد ہے 17۔ کل تعداد بن جاتی ہے اس طرح: غیر مسلم نشستوں کی 167، سکھوں کی کوئی نہیں، مسلم نشستوں کی
20 اور کل تعداد بن جاتی ہے ساری 187۔ گروپ بی صوبہ پنجاب ہے، غیر مسلم نشستیں 8، سکھوں کی 4، مسلم نشستیں 16 اور کل تعداد 28۔ سرحد میں غیر مسلم نشستیں کوئی نہیں، سکھوں کی کوئی نہیں، مسلم نشستیں ہیں 3 اور کل تعداد 3۔ سندھ میں صوبہ سندھ میں غیر مسلم نشستوں کی تعداد 1، سکھوں کی کوئی نشست نہیں، مسلم نشستیں 3 اور کل تعداد 4۔ کل تعداد بن گئی پنجاب میں، کل تعداد ساری صوبوں کی بن گئی، غیر مسلم نشستوں کی 9، سکھوں کی 4، مسلم نشستیں 22 اور کل تعداد 35۔ گروپ سی میں صوبہ بنگال ہے اور اس میں غیر مسلم نشستیں 27، سکھوں کی کوئی نہیں، مسلم نشستیں 33، کل تعداد 60۔ صوبہ آسام غیر مسلم نشستیں 7، سکھوں کی کوئی نہیں، مسلم نشستیں 3 اور کل تعداد 10۔ اسی طرح کل تعداد بن جاتی ہے غیر مسلم نشستوں کی 34، سکھوں کی کوئی نہیں، مسلم نشستیں 36 اور کل تعداد بن جاتی ہے ساری 70۔ کل تعداد صوبے 292، کل تعداد ریاستیں 93، میزان جو بن جاتا ہے کل وہ 385۔ صفحہ نمبر 405۔ پہلا گروپ ہندو اکثریت کے صوبوں کا تھا، دوسرا اور تیسرا گروپ مسلمان صوبوں پر مشتمل تھا۔ اس نظام میں گروپوں کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ 7، دستور ساز اسمبلی ایک ہوگی، ابتدائی کارروائی کے بعد تینوں حصوں میں بٹ جائے گی۔ پہلے ہر گروپ اپنا اور اپنے صوبوں کا دستور تیار کرے گا، بعد میں سب مل کر یونین کا دستور تیار کریں گے۔ اس نظام کی جان گریونگ سسٹم تھا، اس نظام کی جان گریونگ سسٹم تھا، اس لیے 17 مئی کو اس کی وضاحت کرتے ہوئے اسٹیفورڈ کرپس نے کہا کہ ابتدائی 10 برس صوبوں کو اسی گروپ میں رہنا ہوگا جس میں ان کو شامل کیا گیا۔ 25 مئی کو مشن نے ایک اخباری بیان میں پھر کہا کہ صوبوں کی گروپ بندی منصوبہ کا لازمی حصہ ہے اور دونوں فریقوں کی باہمی رضامندی سے ہی اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے، اور یہ کہ دستور ساز اسمبلی کو موجودہ مرکزی اسمبلی کے سامنے جواب دہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تاہم کابینہ مشن نے ان کو برطانوی حکومت کا فیصلہ نہیں بلکہ صرف تجاویز کہا، صوبوں اور مرکزوں کے درمیان حقیقی اختیارات کی وضاحت نہیں کی، بلکہ اس کا فیصلہ دستور ساز اسمبلی کے اوپر چھوڑ دیا۔ نمبر 1، اس کے علاوہ وزارتی مشن کے ارکان نے تجویز کیا کہ کانگریس اور مسلم لیگ اور کچھ اقلیتی نمائندے مل کر فوری طور پر عبوری مرکزی حکومت تشکیل دے دیں۔ اس کے تمام شعبے ہندوستانی لیڈروں کے پاس ہوں گے اور حکومت کو آزادی کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ حکومت میں نشستوں کا سوال بات چیت کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا۔ یہ بات اچھی طرح واضح کر دی گئی کہ ان تجاویز کے دونوں حصے ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ان کو مجموعی طور پر قبول کرے گی، اسے حکومت میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ دھمکی صرف مسلم لیگ کے لیے تھی۔ لندن کے اخبار کا اکانومسٹ نے لکھا کہ انگریزوں کی پالیسی یہ ہے کہ اگر کانگریس بات نہیں مانتی تو مسلمانوں کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر مسلم لیگ انکار کر دے تو اقتدار کانگریس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ رد عمل۔ کابینہ مشن نے اپنی تجاویز کے دیباچہ میں مطالبہ پاکستان کا جائزہ لیا تھا اور اس کو ناقابل عمل قرار دیا تھا۔ اس لیے کابینہ مشن کے منصوبے کے اعلان کے بعد کانگریسی حلقوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ برصغیر کی تقسیم اور پاکستان کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 406۔ سب سے پہلے گاندھی نے اس منصوبے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وفد کا منصوبہ ثالثی فیصلہ نہیں بلکہ محض ایک تجویز ہے۔ دستور ساز اسمبلی خود مختار ادارہ ہوگی، اس بارے میں کوئی پابندی نہیں کہ وہ ان تجاویز کو تبدیل کرے یا مسترد کر دے۔ اسی طرح وفد نے جو محکمے مرکز کے سپرد کیے ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ 24 مئی کو کانگریس ورکنگ کمیٹی نے ایک قرارداد میں کہا کہ پلان کے معنی یہ ہیں کہ صوبوں کو شروع ہی سے زیادہ آزادی حاصل ہے کہ جس گروپ میں چاہیں شامل ہو جائیں۔ قائد اعظم نے ایک بیان میں اس بات پر سخت افسوس کا اظہار کیا کہ وفد نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کا مطالبہ منظور نہیں کیا، اور یہ کہ 2 کی جگہ ایک دستور ساز اسمبلی تجویز کی گئی ہے۔ منظوری۔ 4 جون کو وائسرائے نے قائد اعظم کو یقین دہانی کرائی کہ اس میں حتمی طور پر آپ کو بتاؤں کہ اگر کابینہ مشن نے 16 مئی کے منصوبے کو ایک فریق نے قبول اور دوسرے نے مسترد کر دیا تو پھر کیا ہوگا۔ میں ذاتی طور پر اور کابینہ مشن کی طرف سے آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ دونوں فریقوں کے ساتھ سلوک میں ہم کو کوئی امتیاز نہیں کریں گے۔ اگر ایک فریق نے قبول کر لیا تو جہاں تک حالات نے اجازت دی ہم اس منصوبے پر عمل درآمد کریں گے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ دونوں فریق اسے قبول کر لیں گے۔ اس پر مسلم لیگ نے 6 جون کو اس منصوبے کے دونوں حصوں کو قبول کر لیا۔ مسلم لیگ کی کونسل نے اس بات سے اتفاق کیا کہ 6 مسلمان صوبوں میں کے لیے لازمی گروپنگ سے مشن کے منصوبے میں پاکستان کی بنیاد
اس امید پر یہ منصوبہ قبول کرتے ہیں کہ آخر کار آزاد خود مختار پاکستان بن جائے گا۔ مسلم لیگ نے کابینہ مشن کا منصوبہ منظور کر کے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا اور یہ بھی ثابت کیا کہ قائد اعظم ایک ضدی اور ہٹ درم شخص نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک تر و تازہ، متحرک اور لچکدار ذہن رکھتے ہیں اور اپنے اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ کانگریس آسام اور صوبہ سرحد کو مسلم صوبوں کے گروپ سے نکال کر ہندو صوبوں کے گروپ میں شامل کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ یہ کھیل کھیل رہی تھی۔ 25 جون کو کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے عبوری حکومت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اور آئین سازی کے بارے میں کہا کہ کانگریس دستور ساز اسمبلی میں آزادی کا آئین بنانے کی غرض سے شامل ہونے کو تیار ہے۔ صفحہ نمبر 407 مولانا آزاد کے الفاظ میں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کا وزارتی مشن کے منصوبوں کو منظور کر لینا برصغیر کی تحریک آزادی کا ایک شاندار واقعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آزادی کا مسئلہ باہمی افہام و تفہیم سے طے ہو گیا ہے۔ وزارتی مشن 29 جون کو واپس انگلستان چلا گیا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد مولانا آزاد نے کانگریس کے اجلاس میں کہا کہ اس منصوبے نے ہندوستان کی تقسیم کے سارے اندیشے دور کر دیے اور یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ ایک ناقابل تقسیم وحدت رہے گا۔ نہرو کا بیان۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد کانگریس کی صدارت جواہر لال نہرو 7 جولائی ان کو ملی۔ خیرسگالی کی اس فضا کو جواہر لال نہرو نے خراب کر دیا۔ اس نے 10 جولائی کو ممبئی میں ایک پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ کانگریس دستور ساز اسمبلی میں کسی سابقہ سمجھوتے کی پابند نہ ہوگی، وہ اور اپنی ثوابدید کے مطابق وزارتی مشن کے منصوبے میں رد و بدل کرنے میں آزاد ہوگی۔ اس نے نہ صرف دستور ساز اسمبلی میں شرکت پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں، مجھے یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ نہرو کا بیان غلط تھا۔ 1937 میں جواہر لال نہرو جو غلطی کی وہ بہت بڑی تھی۔ 1946 کی غلطی اس سے زیادہ مہلک ثابت ہوئی۔ نہرو کے بیان پر قائد اعظم نے کہا کہ یہ بیان کانگریس کی حقیقی سوچ کی ترجمانی کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ بیان دے کر اس متحدہ ہندوستان کے ٹکڑے اڑا دیے جس کے قیام کے لیے قائد اعظم نے ضروری تحفظات کے ساتھ رضامند ہو چکے تھے۔ یہ منصوبہ کانگریس اور مسلم لیگ کی منظوری کے بعد ایک ایسے معاہدے کی شکل اختیار کر گیا تھا جس میں دونوں فریق پابند تھے۔ کانگریس صرف اپنی طرف سے یک طرفہ طور پر دوسری جماعت کی رضامندی کے بغیر اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی مجاز نہ تھی۔ صفحہ نمبر 408 انگریز کی وعدہ خلافی۔ عبوری حکومت کی تشکیل وزارتی منصوبے کا لازمی حصہ تھا۔ 3 جون کو وائسرائے نے مسلم لیگ اور کانگریس کو عبوری حکومت میں مساوی نمائندگی کی پیشکش کی اور کہا کہ ان کے علاوہ ایک سکھ اور ایک اچھوت ممبر اور اوہور ہوگا۔ چند دن بعد وائسرائے نے کہا کہ پارسی اور اینگلو انڈین فرقوں کے نمائندے بھی شامل کیے جائیں گے۔ اس سے اضافہ کا مطلب کانگریس کی قوت میں اضافہ کرنا تھا، کیونکہ ہر اختلافی سوال پر تمام غیر مسلم کانگریس کا ساتھ دیتے۔ 16 جون کو 14 افراد کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا اور یہ بات زور دے کر کہی گئی کہ اب اگر دونوں بڑی جماعتوں سے کسی نے حکومت میں شامل کرنے سے انکار کیا تو تعاون کرنے والی پارٹیوں پر مشتمل حکومت قائم کر دی جائے گی۔ 25 جون کی کانگریس نے عبوری حکومت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، جبکہ مسلم لیگ شرکت نے 26 جون کو وزارتی مشن نے اعلان کیا کہ یہ منصوبہ ترک کر دیا گیا اور وائسرائے نے ایک نگران حکومت قائم کر دی ہے۔ قائد اعظم نے وائسرائے کو آگے مس پرنٹنگ ہے جی بہت زیادہ۔ صفحہ ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 409 پر۔ ہم سب کچھ، جس میں قائد اعظم نے کہا ہم سب کچھ آزما چکے ہیں، ہمیں کسی دوسری طرف امداد کے لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی ایسی عدالت نہیں جہاں ہم جا سکیں، ہماری واحد عدالت مسلمان قوم ہے۔ دوسرے دن قائد اعظم نے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ رعایت پر رعایت دیتی رہی ہے اور مذاکرات کے دوران انصاف کے جذبے سے سرشار رہی ہے، یہاں تک کہ سارے ہندوستان کی آزادی حاصل کرنے کی خاطر اس نے آزاد و خود مختار پاکستان کو بھی کانگریس کی قربان گاہ پر کی بھینٹ چڑھا دی ہے۔ مسلم لیگ نے رضاکارانہ طور پر متحدہ ہندوستان کو تسلیم کر لیا۔ اس نے یہ قدم اٹھا کر کوئی غلطی نہیں کی بلکہ اعلیٰ درجے کی سیاست اور تدبر کا ثبوت دیا ہے، لیکن ہمارے اس اقدام کو گستاخی اور نفرت کا نشانہ بنایا گیا۔ اب سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ مسلم لیگ نے اس اجلاس میں 2 فیصلے کیے۔ اول اس نے کابینہ مشن کی تجاویز کا فاصلہ واپس لے لیا اور دوسرے مطالبہ پاکستان کے موقف کو مضبوط بنانے کے لیے ڈائریکٹ ایکشن کی منظوری دی۔ اس کے لیے 16 اگست کا دن مقرر کیا تاکہ مسلمان عوام کو بتایا جا سکے۔ مسلم لیگ نے کابینہ مشن کی تجاویز کو قبول کرنے کے بعد کیوں مسترد کر دیا۔ قائد اعظم پرامن اور دستوری جد و جہد کے قائل تھے،
مگر اب انہوں نے فرمایا کہ آج ہم نے ڈائریکٹ ایکشن کا پستول مجبوراً تان لیا ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ مسلمان احتجاج کے طور پر تمام سرکاری خطابات واپس کر دیں۔ چنانچہ قائد اعظم کی تقریر کے بعد بڑے بڑے مسلمان لیڈر سٹیج پر آئے اور انہوں نے بڑے ڈرامائی انداز میں اپنے وہ تمام خطابات واپس کیے جو ان کو برطانوی حکومت نے دیے تھے۔ کیوں مسترد کیا؟ وزارتی مشن کی تجاویز کا مطلب یہ تھا کہ 10 برس آزاد و خود مختار پاکستان کے قیام کا امکان تھا۔ وہی 6 مسلم صوبے جن کا مسلم لیگ مطالبہ کرتی رہی تھی پاکستان کا حصہ ہوتے، پنجاب اور بنگال کی تقسیم نہ ہوتی۔ مسلم لیگ نے منصوبہ منظور کرتے ہوئے یہ بھی بات کہی تھی، مگر اس کی جان اور روح گروپنگ سسٹم تھا۔ لیکن جواہر لال نہرو نے 10 جولائی کو یہ اعلان کر دیا تھا کہ دستور ساز اسمبلی میں شرکت کے علاوہ ہم نے کوئی شرط نہیں مانی۔ اسمبلی میں ہم پوری طرح آزاد اور خود مختار ہوں گے، صوبوں کی گروپنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ مرکزی حکومت وزارتی منصوبے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو۔ اس بیان نے کانگریس کے چہرے کا نقاب الٹ دیا تھا اور اس کا کٹر ہندو چہرہ سامنے آ گیا تھا۔ صفحہ نمبر 410 دستور ساز اسمبلی کی 292 نشستوں میں سے مسلمان ارکان کی تعداد 79 تھی، یعنی 79۔ دیسی ریاستوں کو 93 نشستیں دی گئی تھیں۔ چونکہ ہندو ریاستوں کی تعداد زیادہ تھی اس لیے اس طرف سے بھی زیادہ ارکان ہندو ہی ہوتے۔ اس غالب ہندو اکثریت کے سامنے مسلمان بے بس ہوتے اور ان کا وہی حال ہوتا ہے جس میں آج کل ہندوستانی مسلمان مبتلا ہیں۔ اس کے علاوہ عبوری حکومت کی تشکیل کے بارے میں وائسرائے، وزارتی مشن اور حکومت برطانیہ نے جس بد عہدی اور دھاندلی کا مظاہرہ کیا تھا اس سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی تھی کہ حکومت صرف کانگریس کو خوش رکھنا چاہتی تھی اور کانگریس کی ہردرمی کے پیچھے برطانیہ کی آشیرواد شامل تھی۔ مسلم لیگ کو گروپنگ پلان اس لیے بھی قابل قبول تھا کیونکہ اس میں پنجاب اور بنگال میں مسلم اکثریت کے وجود کو تسلیم کیا گیا تھا۔ عبوری حکومت کا مورچہ۔ کانگریس نے عبوری حکومت میں شرکت سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب مسلم لیگ نے وزارتی مشن کے منصوبہ کی منظوری واپس لے لی تو کانگریس کو اقتدار پر قبضہ کرنے کا موقع نظر آیا، لہٰذا وہ عبوری حکومت میں بلا شرط شریک ہونے پر تیار ہو گئی۔ 8 اگست کو کانگریس نے اپنے صدر کو اس بات کا اختیار دے دیا کہ اگر اس کو عبوری حکومت بنانے کی دعوت ملے تو وہ اسے قبول کر لیں۔ ادھر وزیر ہند نے بھی کانگریس کو ہاتھ سے نہ نکلنے دینے کی ہدایت کی، اس لیے 12 اگست کو وائسرائے لارڈ ویپول نے پنڈت جواہر لال نہرو کو عبوری حکومت تشکیل دینے کی دعوت دے دی۔ 8 اگست کو کانگریس نے اپنے صدر کو اس بات کا اختیار دے دیا کہ اگر اس کو عبوری حکومت بنانے کی دعوت ملے تو وہ اسے قبول کر لیں۔ ادھر وزیر ہند نے بھی کانگریس کو ہاتھ سے نہ نکلنے دینے کی ہدایت کی، اس لیے 12 اگست کو وائسرائے لارڈ پول نے پنڈت جواہر لال نہرو کو عبوری حکومت تشکیل دینے کی دعوت دے دی۔ 14 اگست کو پنڈت نہرو نے قائد اعظم سے ملاقات کی اور بظاہر ان کو منانے کی کوشش کی۔ 24 اگست کو عبوری حکومت کے وزیروں کا اعلان ہو گیا۔ ان میں پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، راج گوپال آچاریہ، ڈاکٹر راجندر پرساد، سرت چندر بوس، جگجیون رام، سردار بلدیو سنگھ، ڈاکٹر جان متھائی، CLH بھابا، آصف علی، شفات احمد خان اور سید علی زہید شامل تھے۔ 2 اور مسلمان کا تقرر بعد میں ہونا تھا۔ شفات احمد خان پر اسی شام قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس کے بعد وائسرائے کلکتہ کے حالات کا جائزہ لینے چلا گیا، جہاں 16 اگست کو ڈائریکٹ ایکشن کے دن بہت بڑا ہندو مسلم فساد ہو گیا تھا، صفحہ نمبر 411، اور 3 دن میں 15,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس نے یہ بات محسوس کی کہ حکومت ایک فرقے کے قبضے میں دے کر برصغیر کو خانہ جنگی کی آگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ احساس خواجہ نظم الدین نے اس کے دل میں پیدا کیا تھا۔ واپس آ کر اس نے پنڈت نہرو اور گاندھی کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے یہ صاف اور سادہ ضمانت دیں کہ آپ کابینہ مشن پلان کو مکمل طور پر تسلیم کرتے ہیں، مگر انہوں نے اس کو اپنی منمانی تشریح کے مطابق ہی ماننے پر اصرار کیا اور کہا کہ وائسرائے مسلم لیگ کی بلیک میل کے سامنے ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس طرح کانگریس نے وائسرائے کا دباؤ قبول نہ کیا۔ لندن سے ہدایت ملنے کے بعد 2 ستمبر کو عبوری حکومت نے حلف اٹھا لیا۔ اس میں پنڈت نہرو کو نائب صدر کی حیثیت دی گئی۔ بعض لوگوں نے نہرو کو وزیر اعظم کے لقب سے پکارا۔ نمبر 1، مسلم لیگ کی شرکت۔ کانگریس کا تنہا عبوری حکومت پر قبضہ کر لینا مسلم لیگ کے لیے پریشانی کا سبب تھا۔ اگر وہ صورتحال برقرار رہتی تو مسلمانوں کا وہی حشر ہوتا جو 1937 میں صوبوں میں کانگریسی وزارتوں کے دور میں ہو چکا تھا۔
اس لیے قائد اعظم اپنی ٹیم عبوری حکومت میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ کانگریس کا مطالبہ تھا کہ مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں شامل نہ کیا جائے۔ قائد اعظم کے اس اصرار پر کہ صرف مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندگی کا حق رکھتی ہے، جو مشکل پیدا ہو گئی تھی، اس کو بھوپال کے نواب حمید اللہ خان نے عجیب طرح دور کیا، اور انہوں نے 4 اکتوبر کو گاندھی کو ایک ایسا فارمولہ ماننے پر عزم کر لیا جس سے یہ مشکل حل ہو گئی۔ فارمولہ یہ تھا کہ کانگریس اس بات کو قبول کرتی ہے کہ اب ہندوستانی کے مسلمانوں کی بھاری اکثریت کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے، لہذا جمہوری اصولوں کے مطابق مسلمانوں کی نمائندگی کا حق اسے ہی حاصل ہے، لیکن کانگریس اس سے اتفاق نہیں رکھتی کہ اس کے اس حق پر پابندی لگا دی جائے کہ وہ اپنے ممبروں میں سے جسے چاہے اپنا نمائندہ مقرر کر دے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کی نمائندگی کا واحد حق مسلم لیگ کو ہے، لیکن اگر کانگریس اپنے کوٹے میں سے کوئی مسلمان شامل کر لے تو یہ اس کی مرضی۔ گاندھی جی نے اس پر دستخط کر دی اور مسٹر جناح اس پر راضی ہو گئے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے جب یہ فارمولہ پڑھا تو بڑا سر پٹایا اور کہا کہ گاندھی جی نے کسی غلط فہمی کی بنا پر اس پر دستخط کیے ہیں، لیکن گاندھی جی نے پبلک طور پر اس کی ذمہ داری قبول کر لی اور مسلم لیگ کی راستے کی ایک بڑی رکاوٹ دور ہو گئی۔ صفحہ نمبر 412۔ وائسرائے بھی مسلم لیگ کی عبوری حکومت کی شرکت چاہتا تھا، اس لیے 26 اکتوبر کو مسلم لیگ اپنی شرائط پر عبوری حکومت میں شامل ہو گئی۔ مسلمان نمائندے یہ تھے: لیاقت علی خان، ابراہیم اسماعیل چندریگر، سردار عبدالرب نشتر، راجہ غضنفر علی خان اور ایک اچھوت جوکھندر ناتھ منڈل۔ اس کے بعد محکموں کا سوال پیدا ہوا۔ وائسرائے کی خواہش تھی کہ کم از کم ایک محکمہ مسلم لیگ کو ملے، لیکن امور خارجہ کا محکمہ پنڈت نہرو کی کمزوری تھا۔ سردار پٹیل امور خارجہ کا چارج دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر یہ محکمہ اس سے لے لیے گا تو وہ حکومت ہی سے الگ ہو جائے گا۔ وائسرائے دفاع کا محکمہ ایک سکھ کو دینا چاہتا تھا۔ رفیع احمد قدوائی کانگریس کے ایک بڑے ذہین سیاستدان سمجھے جاتے تھے۔ معاملہ کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے رائے دی کہ مسلم لیگ کو خزانہ کا محکمہ دیا جائے۔ یہ حساب کتاب کا فنی شعبہ ہے، مسلم لیگ اس کو لینے سے انکار کر دے گی، اور اگر انکار نہ کیا تو اس کے پاس اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ کانگریس کو اس سے فائدہ ہوگا اور خود مسلم لیگ بے وقوف بن جائے گی۔ سردار پٹیل کو یہ رائے بہت پسند آئی۔ اس پر کانگریس نے مسلم لیگ کو محکمہ خزانہ کی پیشکش کی۔ چودھری محمد علی کے مشورے پر، جو زمانے میں محکمہ خزانہ کے سب سے سینئر مسلمان افسر تھے، مسلم لیگ نے کانگریس کی یہ پیشکش قبول کر لی اور لیاقت علی خان محکمہ خزانہ کے وزیر بن گئے۔ عبوری حکومت میں مسلم لیگ کی شمولیت کے مواقع پر اچھوت لیڈر آئے۔ امبید کرنے نے کہا، جو پہلے دھندلا سا تھا اب پوری طرح چمک رہا ہے، اور جس کا کوئی نام نہ تھا اس نے اپنا نام رکھ لیا ہے۔ 2. عبوری حکومت میں اختلاف۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان اختلافات اتنے گہرے تھے کہ حکومت کے کام میں رکاوٹ پڑنے لگی۔ مسلمان ارکان نے پنڈت نہرو کی روزانہ کی چائے میں شرکت سے انکار کر دیا۔ لیاقت علی خان ان کو چائے بلانے لگے۔ لیاقت علی خان نے حکومت میں پنڈت نہرو کی بالادستی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کانگریسی وزیروں کا مطالبہ تھا کہ مسلم لیگ وزارتی منصوبے کو نہیں مانتی، اس لیے وہ پوری حکومت کی بس میں بلا ٹکٹ سفر کر رہی ہے، اس کو بس سے اتار دیا جائے۔ قائد اعظم کا جواب تھا کہ کیا کانگریس دستور ساز اسمبلی کے اندر اس ضابطہ کے مطابق کام کرنا منظور کرتی ہے جو کابینہ مشن نے مقرر کیا ہے؟ اگر نہیں تو وہ کون سے ٹکٹ کی بنا پر حکومت کی بس میں سوار ہے؟ صفحہ نمبر 413۔ کانگریس نے جلدی محسوس کر لیا کہ اس نے محکمہ خزانہ مسلم لیگ کو دے کر سخت غلطی کی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے مسلم لیگ حکومت کے ہر محکمہ میں دخیل ہو گئی تھی۔ سردار پٹیل کی اس غلطی سے پر سب سے زیادہ پریشان تھا۔ خزانہ کو جو تجاویز بھیجتا لیاقت علی خان اس کا حلیہ بگاڑ دیتے تھے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے اس عبوری حکومت میں ایک چپراسی کی اسامی بھرتی کرنے کا حق نہیں ہے جب تک کہ محکمہ خزانہ اس کی منظوری نہ دے دے۔ 3. غریب آدمی کا بجٹ۔ برطانوی راج کے آخری ایام کا مصنف لیبنارڈ موسلے لکھتا ہے کہ لیاقت علی خان کے بجٹ نے کروڑپتی سیٹوں کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ اس نے کانگریس پارٹی سوشلزم کے جھوٹے دعوے داروں کی اصل حقیقت کو اجاگر کر دیا تھا۔ ایک اور انگریز لکھتا ہے کہ لیاقت علی خان کے بجٹ نے کانگریس میں تکلیف دہ پوزیشن میں ڈال دیا کہ وہ اپنے حمایتی سیٹوں اور تاجروں کے مفاد کے تحفظ کا فرض ادا کرے اور اپنے ترقی پسندانہ اعلانات کی قیمت پر ان کے لیے سہولت کا بندوبست کرے۔ دستور ساز اسمبلی کا اجلاس۔ دستور ساز اسمبلی کا اجلاس 9 دسمبر کو بلانے کا فیصلہ وائس رائے نے کیا۔ قائد اعظم کا مطالبہ تھا کہ اس کو
اور جب تک کانگریس دستور ساز اسمبلی اصل پلان منظور نہیں کرتی اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا جائے۔ وائسرائے کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ 20 نومبر 1946 کو دستور ساز اسمبلی کے ارکان کو 9 دسمبر کے دعوت نامے جاری کر دیے گئے۔ قائد اعظم نے فوراً مسلم لیگی وزیروں کو برطرف کر دیا۔ وائسرائے کے سوال پر لیاقت علی خان نے کہا کہ آپ جب چاہیں مسلم لیگی وزیر اپنے استعفیٰ کو پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن جب تک آپ کو یقین نہ دلائیں کہ کابینہ مشن کے اصولوں کی پابندی کرائیں گے، اس وقت تک ہم دستور ساز اسمبلی میں بیٹھنے کو تیار نہیں۔ دستور ساز اسمبلی کا اجلاس 9 دسمبر کو ہوا۔ اس میں مسلم لیگ کی سیٹیں خالی رہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 414۔ اس میں ڈاکٹر راجندر پرشانت کو چنا گیا۔ جواہر لال نہرو نے آئین کی حدود متعین کرنے کے لیے قرارداد مقاصد پیش کر دی۔ اس کے بعد اسمبلی کا اجلاس 20 جنوری 1947 تک ملتوی کر دیا گیا۔ صفحہ نمبر 414۔ تحریک سول نافرمانی۔ پنجاب اور صوبہ سرحد میں تحریک نافرمانی نے اصول پاکستان کی منزل کو اور قریب کر دیا۔ پنجاب کے مسلمانوں کے دلوں میں خضر حیات وزارت کے بارے میں شدید مخالفانہ جذبات تھے۔ 24 جنوری 1947 کو مسلم نیشنل گارڈ پر سرکاری پابندی اور اس کے دفتر کی تلاشی کی کوشش کے خلاف پنجاب کے مسلمانوں نے حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی۔ خضر حیات نے 28 جنوری کو نیشنل گارڈ پر پابندی اٹھا لی اور مسلم لیگی لیڈروں کو رہا کر دیا، مگر تحریک بڑے پرامن طریقے پر نظم و ضبط کے ساتھ لاہور اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں جاری رہی۔ کئی موقع ایسے ہیں جب مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ صبر و استقلال کے ساتھ پرامن رہے۔ پنجاب میں سول نافرمانی کی تحریک ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ صوبہ سرحد میں یہ تحریک شروع ہو گئی۔ کانگریسی وزارت مسلم لیگ کے جلسوں پر پابندی لگا دیتی اور اس کے کارکنوں کو گرفتار کر لیتی تھی۔ اس نے 25 فروری کو صوبائی اسمبلی کے مسلم لیگی لیڈر خان عبدالقیوم خان کو گرفتار کر لیا، جس پر مسلمانوں نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی۔ پشاور کی سڑکوں پر برقع پوش مسلم خواتین نے پرامن اور منظم مظاہرے کیے۔ ایک مرتبہ وہ ریلوے لائن پر دھرنا دے کر بیٹھ گئیں اور ٹرین کو گزرنے نہ دیا۔ پنجاب اور صوبہ سرحد کی تحریک سول نافرمانی جدوجہد آزادی کا ایک روشن باب ہے۔ اس نے مسلم عوام میں مطالبہ پاکستان سے ان کی وابستگی کے رشتوں کو مضبوط بنایا اور انگریز اور ہندو دونوں پر ظاہر کر دیا کہ پاکستان ان کے دل کی آواز ہے جس کا دبانا ناممکن ہے۔ ماسٹر تارا سنگھ کا اعلان۔ 2 مارچ کی رات کو خضر حیات خان نے اپنا استعفیٰ گورنر کو بھیج دیا، جس نے ہندوؤں اور سکھوں کو بہت مایوس کیا۔ 3 مارچ کی صبح کو کانگریس پارٹی کے وزیر خانہ لالا بھیم سین سچر اور اکالی سکھوں کے لیڈر ماسٹر تارا سنگھ پنجاب اسمبلی کے چبوترے پر کھڑے تھے اور کچھ مایوسی اور کچھ غصے کی حالت میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کو دیکھ رہے تھے جو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ ماسٹر تارا سنگھ نے اپنی ننگی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ پنجاب پر حکومت کی ہوگی، اس کا فیصلہ تلوار، پنجاب پر کس کی حکومت ہوگی اس کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ یہ نعرہ پنجاب میں فسادات کا سبب بن گیا جو چند ہفتوں میں دبا دیے گئے۔ صفحہ نمبر 415۔ 3 جون کا منصوبہ اور قیام پاکستان، 3 جون پلان اینڈ کریشن آف پاکستان۔ ماؤنٹ بیٹن کی آمد۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو برصغیر کا آخری برطانوی وائسرائے اور گورنر جنرل بن کر 22 مارچ 1947 کو دہلی پہنچا، شاہی خاندان کا ایک فرد تھا۔ اسے یہ فوقیت بھی حاصل تھی کہ وہ یہ مشن لے کر آیا تھا کہ وہ جون 1948 تک انتقال اقتدار کا انتظام کرے۔ ہدایت نامہ۔ ماؤنٹ بیٹن کو جو ہدایات دی گئیں اس میں کہا گیا تھا کہ برطانوی حکومت کا واضح مقصد برطانوی ہندوستان اور ریاستوں کے لیے ایک متحدہ حکومت کا قیام ہے جو برطانوی دولت مشترکہ میں شامل ہو۔ یہ مقصد ایک ایسی آئین ساز اسمبلی کے ذریعے حاصل کیا جائے گا جس کی بنیاد وزارتی مشن کا منصوبہ ہے۔ تمہیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ سارے فریق اس کے لیے مل جل کر کام کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اگر 1 اکتوبر 1947 تک تم یہ محسوس کرو کہ ایک متحدہ حکومت کی کوئی امید نہیں تو پھر تمہیں برطانوی حکومت کو رپورٹ بھیجنی چاہیے کہ تمہارے خیال میں مقررہ تاریخ تک اقتدار منتقل کرنے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں۔ صفحہ نمبر 416۔ سیاسی لیڈروں سے ملاقاتیں۔ ماؤنٹ بیٹن نے آتے ہی سیاسی لیڈروں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ سب سے پہلے نواب حمید اللہ خانہ بھوپال اور مہاراجہ بیکانیز سے ملا۔ اس کے بعد اس نے پنڈت نہرو سے ملاقات کی اور سب سے پہلے یہ جملہ ادا کیا: مسٹر نہرو، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے برطانوی راج کی بساط لپیٹنے والا آخری وائسرائے نہ سمجھیں۔
بلکہ ایسا شخص خیال کریں جو سب سے پہلے نئے ہندوستان کا راستہ دکھا رہا ہو۔ وائسرائے کے لیے جو پارٹیاں ہوتی تھیں ان میں اپنی آؤ بھگت سے پنڈت نہرو لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ایسے گرویدہ ہو گئے کہ دہلی کے سیاسی حلقوں میں یہ بات اکثر لوگوں نے نوٹ کی۔ 2 ہفتوں کے اندر پنڈت نہرو ماؤنٹ کے خاندان کے ساتھ اس طرح گھل مل گئے کہ وائسرائے کے سامنے کسی بات پر اڑنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ ماؤنٹ بیٹن نے 5 اپریل کو قائد اعظم سے ملاقات کی۔ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مطالبہ پاکستان کی وضاحت کی۔ کانگریس پہلے تقسیم پنجاب کا مطالبہ کر کے پاکستان کے اصول کو عملی طور پر قبول کر چکی تھی۔ وائسرائے اور اس کا سارا عملہ مسلم لیگ اور مسلمانوں سے برزن تھا۔ خاص طور پر قائد اعظم کی ہر بات ان کو قابل اعتراض نظر آتی تھی، اور وہ قائد اعظم سے اس طرح پیش آ رہا تھا گویا وہ اس کے بڑے سرکش مخالف تھے۔ تقسیم کا پہلا منصوبہ۔ وسط اپریل تک ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کا ایک منصوبہ تیار کر لیا اور 15 اپریل کو صوبائی گورنروں کی کانفرنس میں پیش کر دیا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ صوبوں کو اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 416 ہی جاری ہے۔ یہ منصوبہ مسلمانوں کے حق میں بہت بہتر تھا۔ 2 مئی کو وائسرائے نے یہ منصوبہ لارڈ اسمے اور جارج ایبل کے ہاتھ لندن بھیجا اور درخواست کی کہ اس کی منظوری 10 مئی تک بھیج دی جائے۔ اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن چند دن آرام کے لیے شملہ چلا گیا۔ اس کے پیچھے 8 مئی کو پنڈت نہرو بھی شملہ چلا گیا اور ماؤنٹ بیٹن کے پاس ٹھہرا۔ برطانوی کابینہ نے معمولی رد و بدل کے بعد ماؤنٹ بیٹن کا منصوبہ منظور کر لیا اور تار کے ذریعے اس کی اطلاع دے دی۔ ماؤنٹ بیٹن نے یہ منصوبہ پنڈت نہرو کو دکھایا جس نے بڑی شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی۔ نیا منصوبہ وائسرائے کے اسٹاف کے ایک ہندو رکن وی پی منین نے تیار کیا اور پنڈت نہرو کو دکھا کر اس کی منظوری حاصل کر لی۔ یہ منصوبہ لندن بھیج دیا گیا۔ صفحہ نمبر 417 دورہ لندن۔ جب 14 مئی کو وائسرائے شملہ سے دہلی پہنچا اور اس نے 16 مئی کو ان تجاویز کا خاکہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کو دکھایا۔ کانگریسی لیڈروں کی طرف سے اس کی تحریر کی منظوری اگلے دن مل گئی، مگر قائد اعظم زبانی کہہ آئے کہ ہم اس کے عام اصولوں سے اتفاق کرتے ہیں۔ وائسرائے نے 18 مئی کو لندن چلا گیا اور برطانوی حکومت کی منظوری حاصل کر کے 31 مئی کو واپس دلی پہنچا۔ کابینہ نے چند منٹ میں نئے منصوبے کی منظوری دے دی۔ لیڈروں کی کانفرنس۔ 2 جون کو کانگریس، مسلم لیگ اور سکھ لیڈروں کی کانفرنس وائسرائے کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس میں قائد اعظم لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، پنڈت جواہر لال نہرو، سردار پٹیل اور آچاریہ کرپلانی اور سردار بلدیو سنگھ شامل تھے۔ آچاریہ کرپلانی کانگریس کے نئے صدر بنے تھے اور ان کا تعلق سندھ سے تھا۔ 7 لیڈروں کی اس کانفرنس میں تقسیم کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وائسرائے نے پلان کی کاپیاں لیڈروں میں تقسیم کی اور اس کی تحریری منظوری مانگی۔ اگلی صبح 3 جون کو 7 لیڈر پھر وائسرائے کے ساتھ کانفرنس میں جمع ہوئے اور منصوبے کی منظوری دی۔ اسی دن فیصلہ کا سرکاری طور پر اعلان کیا گیا۔ شام کو ماؤنٹ بیٹن، نہرو، سردار بلدیو سنگھ اور قائد اعظم نے ریڈیو سے تقریریں کی۔ قائد اعظم کے لیے یہ اپنی فتح اور کامیابی کا اعلان تھا۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ امن و امان قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ سرحد کی صوبائی مسلم لیگ کو مشورہ دیا کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک بند کر دے۔ تقریر کے آخر میں قائد اعظم نے اپنے جذبات کا اظہار ایک جملے کی صورت میں یوں کیا تھا: پاکستان زندہ باد، جو تاریخ میں پہلی مرتبہ آل انڈیا ریڈیو پر نشر ہوا۔ پاکستان زندہ باد کے الفاظ مسودہ میں نہیں تھے۔ 3 جون کا منصوبہ۔ اس منصوبے میں سب سے پہلے حکومت برطانیہ کے 20 فروری کے اعلان کا ذکر کیا گیا کہ برطانوی حکومت جون 1948 تک اقتدار منتقل کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ صفحہ نمبر 418۔ اور اس کی دلی خواہش ہے کہ برصغیر کی سیاسی جماعتیں اقتدار سنبھالنے کے لیے کوئی سمجھوتا کر لیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اس منصوبے کے عام نکات یہ تھے: نمبر 1، پنجاب اور بنگال کی صوبائی اسمبلیاں 2 حصوں میں بٹ کر اکثریتی رائے سے یہ فیصلہ کریں گی کہ کیا ان کے صوبوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ اگر صوبے متحد رہنے کا فیصلہ کریں تو نمائندے یہ طے کریں گے کہ وہ کون سی دستور ساز اسمبلی میں شرکت کریں گے۔ تقسیم کے حق میں فیصلہ ہو جانے کی صورت میں ایک کمیشن دونوں حصوں کی علاقائی حد بندی کا کام کرے گا۔ 2، سندھ اسمبلی کے ارکان اپنے اجلاس میں یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ آیا موجودہ دستور ساز اسمبلی میں شرکت کریں گے یا نئی اسمبلی میں، یعنی ہندوستان میں شامل ہوں گے یا پاکستان میں۔ 3، صوبہ سرحد کے خصوصی حالات کے پیش نظر طے کیا جاتا ہے کہ صوبے میں اس سوال پر استصواب رائے کرایا جائے گا کہ وہ صوبہ موجودہ دستور ساز اسمبلی میں شرکت کرے گا یا دوسری اسمبلی میں۔ اگر ووٹروں کی اکثریت پاکستان کے حق میں فیصلہ دے گی تو اس کو پاکستان میں شامل کر لیا جائے گا۔ 4، بلوچستان کے منتخب نمائندے نے ابھی تک دستور ساز اسمبلی میں شرکت نہیں کی ہے، لہذا صوبے کو بھی دستور ساز اسمبلی میں شرکت کا فیصلہ کرنے کا
موقع دیا جائے۔ اس کا فیصلہ شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپلٹی کے غیر سرکاری ارکان کی رائے پر چھوڑ دیا جائے گا۔ 5 آسام ہندو اکثریت کا صوبہ ہے مگر ضلع سلہٹ جو مشرقی بنگال سے ملحق ہے مسلم اکثریتی علاقہ ہے۔ اگر بنگال تقسیم کے حق میں فیصلہ کرے گا تو ضلع سلہٹ کے عوام کے ووٹوں میں فیصلہ کیا جائے گا کہ سلہٹ مشرقی بنگال کے ساتھ ملنا چاہیے یا بدستور آسام کا حصہ رہنا پسند کرتا ہے۔ 6 تقسیم کی صورت میں پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے لیے فوری طور پر بات چیت کا آغاز ہوگا اور ان پر مذاکرات ہوں گے۔ 7 ہندوستان کی سیاسی جماعتیں جلد سے جلد اقتدار کی منتقلی چاہتی ہیں، اس لیے برطانیہ جو 1948 سے پہلے انتقال اقتدار کے لیے تیار ہے اور برطانوی حکومت پارلیمنٹ کے حالیہ اجلاس میں ایک بل پیش کرنا چاہتی ہے جس کی روح سے نئی قائم ہونے والی حکومت یا حکومتوں کو درجہ 9 آبادیات دے دیا جائے گا۔ درجہ 9 آباد دے دیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 419 برطانوی دولت مشترکہ میں رہنے کا فیصلہ ان کی دستور ساز اسمبلی یا اسمبلیاں کریں گی۔ 8 اعلان کے ساتھ ایک ضمیمہ بھی شائع کیا گیا جس میں 1941 کی مردم شماری کے مطابق پنجاب اور بنگال کے مسلم اکثریتی اضلاع کی فہرست دی گئی۔ اس میں لاہور ڈویژن میں گرداسپور کا ضلع اور بنگال میں مرشد آباد، مالدہ اور نادیہ کا ضلع تھے جو بعد میں ہندوستان کو دے دیے گئے۔ 9 4 جون کو وائسرائے نے ایک پریس کانفرنس میں اس منصوبے کی وضاحت کی اور اعلان کیا کہ انہوں نے اقتدار کی منتقلی کی تاریخ 15 اگست مقرر کی ہے۔ اس طرح وائسرائے نے وزیر اعظم برطانیہ کی دی ہوئی مدت میں اپنے طور پر 10 مہینے کی کمی کر دی۔ پلان کی منظوری 3 جون کے منصوبے کی منظوری کے لیے مسلم لیگ کونسل کا اجلاس 10 جون کو امپیریل ہوٹل نئی دہلی میں ہوا۔ اس میں 500 کے قریب کونسلر سارے صوبوں اور ریاستوں سے آئے تھے۔ سٹیج پر صرف 2 کرسیاں تھیں، ایک پر قائد اعظم اور دوسری پر لیاقت علی خان بیٹھے تھے۔ اجلاس میں صرف 8 کونسلوں کو اپنی رائے کے اظہار کے لیے بلایا گیا۔ پنجاب کی طرف سے تقریر کرنے کا اعزاز ملک غلام نبی کو ملا جو امرتسر سے دہلی آئے تھے۔ مسلم لیگ نے اس منصوبہ کو قبول کر لیا۔ 4 دن بعد کانگریسی کمیٹی نے اس کی منظوری کا اعلان کرتے ہوئے کہا جغرافیائی حالات، پہاڑوں اور سمندروں نے ہندوستان کو اس کی موجودہ شکل دی ہے، کوئی انسانی طاقت اس شکل کو بدل نہیں سکتی۔ صوبوں کی تقسیم اور رائے شماری منصوبے کی منظوری کے بعد اس پر عمل درآمد کا مرحلہ آیا۔ ہندو انگریز گٹھ جوڑ نے ہر مسلم صوبے کے پاکستان کا حصہ بننے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیں۔ سب سے پہلے 20 جون کو بنگال نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ 6 دن بعد 26 جون کو باب الاسلام سندھ نے اسمبلی کی اکثریت کی رائے سے پاکستان کا حصہ بن جانے کا فیصلہ کر کے سندھ کو باب پاکستان کا درجہ دے دیا۔ بلوچستان میں کوئٹہ میونسپل کمیٹی کے مسلمان ارکان کی تعداد 12 تھی اور شاہی جرگہ کے ارکان کی تعداد 53 تھی۔ فیصلہ کن پوزیشن شاہی جرگہ کو حاصل تھی۔ 29 جون کو ان دونوں نے متفقہ طور پر پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا۔ صفحہ نمبر 420 قانون آزادی ہند 3 جون کے منصوبے کو برطانوی حکومت نے مسودہ قانون کی شکل میں 4 جولائی کو دارالعلوم میں پیش کر دیا جس نے 15 جولائی کو اسے منظور کر لیا۔ دارالعمرہ نے اس کی منظوری 16 جولائی کو دی۔ 18 جولائی کو بادشاہ جارج ششم نے اس پر دستخط کر کے اس کو قانون کی حیثیت دے دی۔ اس کی روح سے نمبر 1 برصغیر میں پاکستان اور بھارت نام کی 2 آزاد ریاستیں قائم کرنے کی منظوری دی گئی۔ 2 اقتدار 15 اگست کو منتقل ہوگا۔ 3 قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے اور ماؤنٹ بیٹن بھارت کے گورنر جنرل ہوں گے۔ 4 دونوں ریاستوں کی دستور ساز اسمبلیوں کو قانون سازی کا اختیار دیا گیا، وہی آئین سازی بھی کریں گی۔ 5 نئے دستور کی شکل تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 عبوری دستور ہوگا، اس میں ضروری ترمیم کی جائیں گی۔ 6 قوانین مسترد کرنے کا اختیار تاج برطانیہ کی جگہ گورنر جنرل کو حاصل ہوگا۔ 7 وزیر ہند کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ 8 برصغیر پر تاج برطانیہ کا اقتدار اعلیٰ ختم ہو گیا اور بادشاہ کا شہنشاہ ہند کا خطاب بھی ترک کر دیا گیا۔ 9 دولت مشترکہ میں شمولیت یا عدم شمولیت کا سوال دونوں ریاستوں پر چھوڑ دیا گیا۔ تقسیم ہند کا بل منظور ہوا تو اٹلی نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہندوستان تقسیم ہو رہا ہے لیکن مجھے پوری امید ہے کہ وہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے گا۔ دونوں ریاستیں جو اس وقت الگ ہو رہی ہیں ایک دن مل کر رہیں گی۔ صفحہ نمبر 421 مشترکہ گورنر جنرل کا مسئلہ۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان اور پاکستان کا مشترکہ گورنر جنرل بننے کا خواہش مند تھا۔
کانگریس اس کو ہندوستان کا گورنر جنرل بننے کی دعوت دے چکی تھی۔ مسلم لیگ نے ابھی فیصلہ نہ کیا تھا۔ 17 مئی کے متفقہ نکات سے قائد اعظم نے زبانی اتفاق کیا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے جب اس کے بارے میں قائد اعظم کا رد عمل معلوم کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ میری رائے ہے کہ دونوں مملکتوں کے گورنر جنرل الگ الگ ہونے چاہیے، لیکن ان کے اوپر ایک اونچے درجے کا عہدیدار جو بادشاہ کی ذاتی نمائندے کی حیثیت سے تقسیم کی تفصیلات کے بارے میں دونوں حکومتوں کو مشورے دے سکے، اور میری خواہش ہے کہ یہ عہدہ آپ کے پاس ہو۔ لندن جاتے ہوئے وہ اپنے سیکرٹری کو کہہ گیا کہ قائد اعظم سے جواب لے کر بھیجو۔ حد بندی کمیشن۔ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا فیصلہ ہو جانے کے بعد ان کی سرحدوں کا تعین کرنا تھا، چنانچہ 30 جون کو وائسرائے نے دونوں صوبوں کے لیے حد بندی کمیشن مقرر کیے، جس کا مشترکہ چیئرمین ریڈ کلف کو مقرر کیا جو ایک برطانوی وکیل تھا۔ قائد اعظم حد بندی کا کام اقوام متحدہ کے ذریعے کرانا چاہتے تھے، لیکن پنڈت نہرو نے مخالفت کی۔ پنجاب کی حد بندی کمیشن میں پاکستان کی طرف سے جسٹس دین محمد اور جسٹس محمد منیر، اور ہندوستان کی طرف سے جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ بطور ارکان مقرر ہوئے۔ پنجاب مسلم لیگ کی طرف سے ظفر اللہ خان وکیل تھے۔ بنگال کی حد بندی کمیشن میں پاکستان کی طرف سے جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور جسٹس ایس اے رحمان، اور ہندوستان کی طرف سے جسٹس سی سی سواس اور جسٹس جی کے مکھرجی تھے۔ ریڈ کلف لاہور پہلی دفعہ 13 جولائی کو پہنچا۔ ابھی کمیشن کی کارروائی شروع نہ ہوئی تھی کہ ریڈ کلف نے پٹھان کوٹ، مہادو ہیڈ ورکس، گورداسپور، بٹالہ اور ضلع امرتسر کے ملحقہ علاقوں کا ہوائی سروے کرنے کا پروگرام بنایا، جو موسم کی خرابی کے باعث منسوخ کرنا پڑا۔ ریڈ کلف کو جو پڑھایا گیا تھا یہ اس کی واضح شہادت تھی۔ ماؤنٹ بیٹن مشترکہ گورنر جنرل بننے کی خواہش میں ناکامی سے سخت غصے میں تھا، اس لیے اس نے ریڈ کلف کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا۔ صفحہ نمبر 422۔ اس نے بھارت کی سرحد کو کشمیر کے ساتھ ملانے کے لیے ضلع گورداسپور کی 3 تحصیلوں گورداسپور، بٹالہ اور پٹھان کوٹ ہندوستان کی جھولی میں ڈال دی، مگر فیروز پور کی تحصیل زیرہ اور فیروز پور ضلع جالندری کی تحصیل نکورد اور جالندر اور ضلع امرتسر کی تحصیل اجنالہ پاکستان کو نہ دی۔ تحصیل فیروز پور اور زیرہ پاکستان میں شامل کرنے کا خود ریڈ کلف نے جسٹس منیر کو یقین دلایا تھا۔ ریڈ کلف نے بنگال میں مرشد آباد، نادیہ اور مالدہ کے مسلم ضلع بھی ہندوستان کے حوالے کر دیے۔ یہ فیصلہ ناقابل فہم اور مکروہ تھا۔ 9 اگست اور 17 اگست کے درمیانی عرصے میں اس رد و بدل کے معنی ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف کی ملی بھگت اور مشترکہ بے ایمانی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا میں پاکستان؟ مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے اپنے 19 جون کے اجلاس میں کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کیا۔ 3 جون کے اعلان کے بعد کانگریس نے مسلم وزیروں کے ہندوستانی علاقوں کے معاملے طے کرنے پر اعتراض کیا تھا۔ 20 جون کو پاکستان اور ہندوستان کے الگ الگ عارضی حکومتیں بن گئیں۔ دہلی میں مرکزی سیکریٹریٹ میں پاکستان بلاک اور انڈیا بلاک کی عمارتیں الگ ہو گئیں۔ پاکستان کی عارضی حکومت نے اپنے ملازمین، ساز و سامان اور ریکارڈ کراچی بھجوانے کا بندوبست کیا۔ قائد اعظم 7 اگست کو دہلی سے اپنے نئے دارالحکومت کراچی وائسرائے کے ڈیکوٹا طیارے میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح بھی تھیں۔ ان کے نیول ADC لیفٹیننٹ احسن، ایئر ADC فلائٹ لیفٹیننٹ عطار ابانی تھے۔ اس وقت وہ سفید رنگ کی نئی شیروانی پہنے ہوئے تھے، جناح کیپ سر پر تھی۔ 4 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ کراچی پہنچ گئے، جہاں ان کا بے مثال گرمجوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ 11 اگست کو پاکستان دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا۔ 13 اگست کو ماؤنٹ بیٹن اقتدار منتقل کرنے کراچی آیا۔ 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو 12:01 پر دنیا کے نقشہ پر اسلامی مملکت پاکستان ابھری۔ وہ جمعۃ المبارک اور 27 رمضان المبارک کا دن تھا۔ 14 اگست کو ماؤنٹ بیٹن نے اختیارات حکمرانی پاکستان کو منتقل کرنے کی رسم ادا کی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی کتاب تحریک پاکستان کا آغاز، MSc مطالعہ پاکستان، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، سیمسٹر 1 یعنی سیمسٹر اول اپنے اختتام کو پہنچی۔